تمہارے دل کے اندر جو ایک کھوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یوں کر کے کیوں آ رہے ہو؟ صاف بات کرو. پاکستان بیٹھا ہوگا تو ایران پاکستان پہ حملہ کرے گا، یہی کہہ رہے ہو نا تم. صاف صاف بولو یار. منافق کیوں بنتے ہو؟ کافر بنو یا مسلمان بنو. آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ امریکن جا رہے ہیں، پاکستانی آ رہے ہیں، آپ کی پتہ نہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی مکہ مدینہ کو کوئی پریشانی ہوئی تو سب سے پہلے پاکستانی فوج ہوگی. ہمیں شیخ محمد بن سلمان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. محمد بن سلمان تو نجدی ہے، سید تو ہم ہیں، ہمارا گھر ہے، ان کا گھر تھوڑی ہے. اس تبدیلی میں پاکستان کے ملک کے اندر 3 صوبے انشاءاللہ ایڈ کریں گے. ایک مقبوضہ کشمیر، ایک کابل اور ایک قندھار. یہ ہمارے صوبے تھے پہلے، گوروں نے الگ کیا ہے، ہم واپس لیں گے انشاءاللہ. سر یہ تو آپ وہ زاہد حامد ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے، مطلب کیا یہ سب اس اکانومی کے ساتھ، یہ جو ہماری حالت پتلی ہے مالی طور پر، کیا یہ خواب اس حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہے یہ. معذرت کے ساتھ آپ وہ کشمیر لینے کی بات کر رہے یار ہیں، ہمارے والا کشمیر کے کیا حالات ہیں آپ کو پتہ ہے؟ انڈیا کو کیا ملتا ہے افغانستان سے؟ اس کو پتہ ہے کہ ان کے پروونس ہیں. وہ افغانی کہتے ہیں کہ یہ جو ابے افغانی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا کوکروچ ہیں، یہ اس سسٹم کے لیے خطرہ ہیں، جس کی ریلائزیشن محسن نقوی صاحب نے بھی کی کہ اگر ایسا ہوا تو سب الٹ جائے گا؟ اس کے لیے صرف آدھا گھنٹہ چاہیے. یہ اتنا خطرناک ہوگا جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں. اب وہ کس چیز پہ ٹریگر ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. بس یہ سمجھ لیں آپ آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں. کاکروچ پارٹی کا جو احتجاج ہے انڈیا میں، ایک استعفیٰ ہی لیا ہے نا، وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، لاشیں نہیں گری. تو ہم لوگ یہاں پہ اگر اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں لاشیں گرے گی. اب واقعی ہماری ریاست سوچ رہی ہے اس بارے میں کہ یار اب ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، سنجیدہ ہو کے سوچا جا رہا ہے؟ جہانگیر ترین اور عمران خان کا کوئی ذاتی تو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا؟ ابھی بھی نہیں ہے. اس کو ایک ہی شکایت تھی بس کہ عمران خان نے میرے بیٹیوں کے خلاف FIR کیوں کی. کیا آپ کرپٹو میں کام کرتے ہیں؟ آئی ہیٹ کرپٹو. کیوں، کیا ہوا؟ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ کم از کم کسی معاملے پہ تو آپ اور کراچی دارالعلوم یا مفتی تقی عثمانی ایک پیج پہ ہیں. میری پوڈ کاسٹ میں آپ نے جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ بولا، اور جماعت اسلامی نے آپ کو 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ پے کر رہے ہیں ان کو؟ مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ افغانستان کی وار کے فنڈ کہاں آتے تھے اور کہاں جاتے تھے. تو میرا منہ نہیں کھلوانے تو بہتر ہے. شبر صاحب یہ تو پھر آپ بات کو بڑھا رہے ہیں. آپ اتنے معصوم ہو، ہنس رہے ہو، مجھے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. نہیں آپ مذاق کرو میرے ساتھ. آپ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں ایسے ہی بیان دے کے چلا جاؤں گا؟ آپ اکثر جو ہے وہ مذہب پر بات کرتے ہیں، ہمارے والے خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں فی خیالات رکھتے ہیں. آپ خود جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر جو ہے مجلس پڑھ رہے ہیں. آپ کی ایک تصویر بھی نظر سے گزری، میں چاہوں گا کہ پلے بھی کر دیں. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم نے میری تصویر لگا دی. چلا دو گے تم؟ نہیں، اگر آپ منع کریں نہیں، گے میری بات سنو، چلاؤ. السلام علیکم، میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں. آپ کے کامنٹس میں بار بار میسج آتے ہیں کہ شبر ذیلی صاحب کو دوبارہ بلائیں، آپ ان کو بہت کم بلا رہے ہیں. تو آج ایک بار پھر زحمت دی ہے. فارمر چیئرمین FPR شبر ذیلی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. شبر صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. اچھا شبر صاحب، بہت سی باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان. تینوں ممالک میں سے کسی پر بھی حملہ ہوا تو وہ سب پر حملہ تصور ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور یا ہم آگے چل کے ایسا نہ ہو کہ تنازعات میں الجھ جائیں؟ دیکھیے، اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں تو میں نے جب یہ وار شروع ہوئی تھی 28 فروری 2026 والی، تو میں نے اس میں ایک بات کہی تھی، اور میں آپ کے پاس آج پھر سامنے رکھ رہا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں بہت سارے ممالک میں امریکن آرمی ان کی سیکورٹی کو گارنٹی کرتی ہے، اور تقریباً 25,000 پلس امریکنس فار ایگزامپل سعودی عربیہ میں ہے، قطر میں ہے. یہ جو امریکنس کا ارینجمنٹ ہے، جو امریکنس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر فزیکلی، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ امریکنس کو یہاں سے جانا ہے آج نہیں تو کل. اس میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بائی فورس جانا ہے. یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے جس کی بنیاد پہ امریکنس کو یہاں سے نکل کے جانا ہے. اب جب امریکنس نکل کے جائیں گے تو ان کی جگہ پر کوئی اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ رک جائے، امریکنس کو جانا ہے. اب یہ ریاستیں جو ہیں، جیسے فار ایگزامپل سعودی عربیہ ہے، یا قطر ہے، یا UAE ہے، یا بحرین ہے، یا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، چلو تھوڑا بہتر ہے، یہ جو میں نے 4-5، یہ کوئی ان اے ریئل سینس اسٹیٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑی
لوز سی سسٹم ہے, قبائلی ٹائپ نظام ہے. ان کے پاس پراپر آرمی نہیں ہے جو ان کو ڈیفینس کر سکے, تو کسی دوسرے آدمی نے آ کے ان کو ڈیفینس کرنا ہے ایکچولی. تو اب اس دوسرے آدمی نے ڈیفینس کرنا ہے, تو اس ڈیفینس کرنے میں اس پورے جو ماحول ڈیولپ ہوا ہے, اس پورے ماحول میں اس علاقے کی ایک فورس آئے گی جس میں پاکستان ہے, جس میں اس وقت ترکی ہے, اور شاید ایجپٹ بھی آ جائے, اور یہ الٹیمیٹلی آ کر یہ امریکنس کو ریپلیس کریں گے. یہ اس کا بدولت, اس کا انداز, اس کا نتیجہ ہے. اور اس کے عوض ہمیں اچھے پیسے ملیں گے, ہمیں اس کے پیسے ملنے چاہیے اور ہمیں ملیں گے. تو سر یہ کیا آپ ہارڈ کیش کی بات کر رہے ہیں یا وہ پیسے جو ہیں آج کیش کی بات کرو, یا وہ پیسے جو ہیں وہ ہماری اکانومی میں ایڈ ہوں گے, یہاں پہ بزنس آئے ہوں گے ہمارے, ہم جس طرح آپ سروسز کرتے ہیں اس طرح آرمی امریکن بھی تو آخر بیٹھے ہوئے نا, وہ بھی تو پیسے لیتے ہیں نا, ہم بھی لیں گے پیسے. نہیں تو سر یہ اچھا ہو رہا ہے یا ہم اس سے تنازعات میں تو نہیں الجھ جائیں گے؟ تنازع کس کا تنازع؟ سر مثال کے طور پر اگر ایران اور اسرائیل کی دوبارہ سے جنگ بڑھتی ہے, امریکہ بھی شامل ہوتا ہے, اور ایران جیسے پہلے سعودی عرب پہ اس نے حملے کیے, اب وہ زیادہ شدت سے سعودی عرب کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو پھر پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ پاکستان کا تو ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. 22 فروری یا 26 فروری 2026 کو جو جنگ شروع ہوئی, اس میں ایک بالکل واضح بات ہے کہ وہ جنگ ایرانیوں نے اپنی قوت بازو پر یا اپنی کنوکشن کی بنیاد پہ جیت لی. مگر اب جب آپ اس سارے قصے کو ریوائنڈ کر کے بیٹھ کے آج اپنا بیلنس شیٹ بناتے ہیں, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی ایگزسٹینشنل رسک نہیں ہے. اسرائیل اپنی جگہ موجود ہے, اور اسرائیل اسی طرح مضبوط ہے جس طرح مضبوط تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ہم نے ہٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کس لیول تک ہٹ کیا ہے. آپ نے پورا غزہ تباہ برباد کر دیا, آپ نے ایران میں تباہی پھیر دی, ان کے بندے, ان کی پوری لیڈرشپ اڑا دی, آپ نے حزب اللہ کی لیڈرشپ اڑا دی. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آخر میں آ کے نقصان تو مختلف ہے نا. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں فائدہ ہے وہ نقصان ہے. کیا نقصان اور کیا فائدہ کیسے نکلے گا, یہ چیز کب ڈیسائیڈ ہوگی؟ تو یہ اچھا, اب جو خلیجی ممالک ہیں, GCC کے ممالک ہیں, یہ اپنی انا پر اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کر رہے تھے, اور ان کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے, اور یہ ایک نیا نظام نکلے گا. اور سر سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے اور ایران دوبارہ اسرائیل سے نے کبھی حملہ نہیں کیا, حملہ امریکہ نے کیا ہے. حملہ تو جو چلیں اگر وہی اتحاد سید علی دوبارہ, خامنہئی کو امریکہ نے مارا ہے, ٹرمپ نے تو ایکسیپٹ کیا ہے نا, ٹرمپ نے تو یہ بات ایکسیپٹ کی ہے نا کہ ہم نے مارا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا ہے ٹرمپ, یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نہیں مارا. اور آپ کے خیال میں کیا امریکنس, کیا اسرائیلی بغیر امریکن کی سپورٹ کے مار سکتے تھے؟ نہیں ممکن نہ وہ ہمت کرتے تھے. کیا ہمت کرتے وہ کبھی نہیں کرتے. امریکنس نے مارا ہے نا, تو امریکنس نے مارا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا امریکنس کو فائدہ ہوا, امریکن کو نقصان ہوا, کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا, یہ تو تاریخ بتائے گی نا. ابھی تو بہت جلدی, ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ کون جیتا کون ہارا. سر مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ خطے کی سیکیورٹی جو ممالک تھے وہ امریکہ پہ بہت انحصار کرتے تھے, اب وہ ذمہ داریاں آہستہ آہستہ پاکستان لے رہا ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب پاکستان کو نہیں, تو امریکہ کے لیے قابل قبول ہے سر یہ؟ امریکہ کی مرضی سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. کیا سعودی عرب آپ کے خیال میں اگر چینج آف گارڈ کرے گا تو کیا وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب کی چینج آف گارڈ اگر ہو رہی ہے تو کیا امریکنس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے؟ تو یہ تو اس میں کوئی آپ کو کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے تو سوال ہی سمجھ نہیں آیا آپ کا.
سر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے سعودی عرب میں ایران کی طرف کیوں سے، ہو جائے گا حملہ؟ سر پہلے ہوا نا، ہم نے دیکھا کہ جب سعودی عرب نے، ایران نے کبھی سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا، ایران نے امریکن بیسس پہ حملہ کیا ہے. آپ بات کو آپ دیکھیں نا، یہاں ہم اس چیز کو ٹوئسٹ کرتے ہیں نا. اس بات کو سمجھا جائے کہ کیا ایران نے سعودی عرب کی ٹیریٹری پہ حملہ کیا ہے یا امریکن بیسس پہ حملہ کیا ہے؟ ایران کا جو حملہ ہے وہ امریکن بیسس کے اوپر ہے، اور ایران کا ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ اس علاقے سے امریکن بیسس ختم ہوں. یہی ہے نا؟ یہ غلط؟ اچھا یہ ڈیمانڈ غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ بتائیں. سر دیکھیں ابھی ایران کا بیان ہے کہ اگر وہاں پر امریکہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور ہماری جو ہے وہ پلوں وغیرہ کو، اس طرح کی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، تو ہم خطے کے سارے تمہارے سوال کے اندر جو چھپا ہوا سوال ہے اس کا میں جواب کبھی نہیں دوں گا. تمہارے سوال کے اندر جو چھپا ہوا سوال ہے اس کا میں جواب اور اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تمہارا سوال میں سامنے لے آتا ہوں پبلک کے. تمہارا سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں پاکستان بیٹھا ہوگا تو ایران سے لڑے گا نہیں. یہ تمہارا سوال ہے، تمہارے دل میں یہ ہے، مگر میں تمہاری دل کی بات پبلک میں لانا نہیں چاہتا، نہ وہ پبلک میں ڈسکس ہونی چاہیے. تمہارے دل کے اندر جو ایک کھوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یہی تم کہنا چاہ رہے ہو. تم گوا گول گول کر کے صاف بات کرو نا. یوں کر کے کیوں آ رہے ہو؟ صاف بات کرو کہ اگر پاکستان بیٹھا ہوگا تو ایران پاکستان پہ حملہ کرے گا. یہی کہہ رہے ہو نا تم. منہ سے بول دو، پریشان کیوں ہو؟ سر یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ بولنا نہیں چاہتے نا. تو نہیں سر، میں نے تو 2 بار پوچھا. یہ آپ کے دل کا کھوٹ ہے. سر میں نے تو اسٹریٹ یہ آپ فارورڈ کے پوچھا. دل کا کھوٹ ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. سر آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہم ہوگی. تو آپ کی خواہش ہے نا. سر ہماری خواہش تو امن آپ کی ہے. کی خواہش ہے گول گول گھما کے ادھر کہ پاکستان ایران لڑ جائے، کوئی گولی بم مار دے. کیوں ہے یہ؟ آپ اپنی خواہش اپنے حد تک رکھیں. یہ کبھی نہیں ہوگی. ہم چاہتے بھی نہیں ہے سر، نہیں ہونا تو بھی نہیں چاہیے. آپ جس طرح سوال کر رہے ہیں اس سے میں تو معاملے کی کمپلیکیشن کو سمجھنا چاہ رہا تھا. آپ نے پریمبل باندھا ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا سوال کیا، آپ چاہتے کیا ہو. میں تو سر کمپلیکیشن سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ چاہتے ہو کہ پبلک کو یہ کہا جائے، شبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوا تو ایران پاکستان میں ایران پاکستان سے لڑائی ہوگی. یہی کیا چاہتے ہو؟ کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بولو یار. یہ منافقت ختم کرو نا. یہ 1400 سال سے منافقت تمہیں لگائی ہوئی ہے، یہ سب ختم کرو نا. منافق کیوں بنتے ہو؟ کافر بنو یا مسلمان بنو. منافق کیوں ہو؟ کافر بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ. یہ منافق کیوں ہو؟ سر اس سب میں ایک اچھی بات آپ نے یہ کی کہ ایسا نہیں ہوگا کبھی، نہیں، اور میں ہم آپ سب کو بھی یہ یہی کہنے چاہتے کی ہیں کہ کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہیں میں آپ ہو. کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی قیادت یا پاکستانی قیادت یا سعودی قیادت وہ بیوقوف کے بچے ہیں کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ ایک دوسرے سے لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے. جو آپ کی خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. سر میری خواہش آپ نہیں کی ہے. خواہش ہے. آپ کے سوال کے یہ جو سوال ہے، ٹون بتا رہا ہے کہ آپ کی خواہش ہے. سر یہ جو سوال ہے یہ ہر عام پاکستانی کے ذہن میں ہے. یہ عام پاکستانی کے ذہن میں آپ جیسے بندے ڈال رہے ہیں. یہ آپ کے سوچ کے بندے کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں کہ وہی سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہو گیا. اب جب حملہ ہوگا تو اب پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ایفیکٹولی پاکستان ایران کی لڑائی ہوگی. یہ آپ جیسے بندوں کی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے. یہ تم جیسے لوگ ہیں جو یہ جو میڈیا میں ان کو کوئی ٹاپک چاہیے نا تو ان کے لیے بڑا سا ٹاپک آ گیا یہ کہ یار یہ ہونا چاہیے نا، کیوں نہیں ہو رہا. مگر سر یہ ہر جگہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہر جگہ یہی ڈسکشن ہو رہا ہے. کیا حیثیت ہے پاکستان میں؟ ان کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں؟ مین اسٹریم میڈیا کی حیثیت کیا ہے مجھے بتاؤ، میں بتا دوں گا کہاں سے آیا یہ بندہ. کیا مین اسٹریم میڈیا کی باتیں کرو یار. کون مین اسٹریم میڈیا؟ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہاں کی زبان بول رہا ہے. کون سا مین اسٹریم میڈیا کی بات کرو تم؟ آپ کہہ رہے ہو مین اسٹریم میڈیا. یار ایک دیکھیں، آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا آپ کو پسند نہیں آ رہا کہ ہم خادم حرمین شریفین بن گئے؟ آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کی تکلیف کیا ہے؟ امریکن جا رہے ہیں، پاکستانی آ رہے ہیں، آپ کی پتہ نہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے. سر تکلیف تو کچھ نہیں ہے، بس ذرا کمپلیکیشن کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. سعودی عرب ایک آزاد ملک نہیں ہے. سعودی عرب اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. مان لو، مان لیا نہیں مانا؟ وہ تو خود مانتے ہیں، ہم کیا مانیں. وہ خود کہتے ہیں کہ تبھی تو وہ کبھی پاکستان سے کہتے ہیں، اس سے پہلے امریکہ کی تھی ذمہ داری. بھائی ہم مکہ مدینہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اگر سعودی عربیہ نہیں بھی کہے گا تو بھی ہم فوجیں اتاریں گے. اگر سعودی عربیہ نہیں بلائے گا نا، خدا نہ خواستہ کبھی مکہ مدینہ کو کوئی پریشانی ہوئی تو سب سے پہلے پاکستانی فوج ہوگی.
ہمیں شیخ محمد بن سلمان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. محمد بن سلمان تو نجدی ہے, سید تو ہم ہیں, ہمارا گھر ہے مدینے میں, ان کا گھر تھوڑی ہے. تو اگر محمد بن سلمان نے اجازت نہیں بھی دی اور خدا نہ خواستہ کبھی مدینے میں کوئی کسی فوج نے فوج کشی کی تو سب سے پہلے ہم جائیں گے. سر آپ میرا سوال مجھے یہ لگا کہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, اب اس سوال سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, جیسے میں نے پہلا سوال پوچھا نا, میرا دوسرا سوال یہ کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے, انڈیا کرتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ کیا ترکی اور سعودی عرب ہمارا ساتھ دیں گے؟ اسی طرح میں سعودی عرب کا اور ایران کا پوچھ رہا تھا. لاٹھی چلانے نہیں آتی وہ کیا سپورٹ کرے گا؟ نہیں, میں ترکی بھی تو ہے نا سر, ترکی تو کون سا ایٹمک پاور ہے سر؟ ایٹمک پاور نہیں ہے, مگر ان کی کیا ہے, مسلم ممالک کیا کرنا ہے, ترکی نے کیا کرنا ہے یار؟ تو یہ الٹی بلٹی کہانیاں کیوں بتا رہے ہو تم؟ تو یہ پھر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمبولک ہوتا ہے سب, کیا یہ سب کچھ ایک سمبولک ہوتا ہے؟ سمبولک نہیں ہے, آن گراؤنڈ اس کی کچھ سمبولک نہیں ہے, امریکن کی واپسی ہے. کیوں نہیں سمجھتے تم؟ اچھا, تمہیں امریکن کی واپسی بری لگ رہی ہے شاید. نہیں سر, میں تو انڈیا کے تناظر میں بھی دیکھ رہا ہوں. انڈیا گیا بھاڑ میں, انڈیا اگر ابھی انڈیا گیا بھاڑ میں. امریکنز کو بیسز چھوڑنی ہے مڈل ایسٹ میں, کیوں نہیں اس کو سمجھتے؟ یہ میں 2 مہینے سے لکھ رہا ہوں. امریکن بیسز نہیں رہ سکتی, قطر میں نہیں رہ سکتی, رہنی چاہیے. نہیں رہنی چاہیے سر. کیا جزیرہ نمایاں عرب میں شراب پینی چاہیے؟ یہ تو سر آپ بتائیں. آپ بتائیں نا, آپ بڑے مسلمان ہیں, میں تو بڑا سیکولر آدمی ہوں. بتائیں نا, جزیرہ عرب میں 20,000 بندے شراب پی رہے ہیں, آپ بڑے خوش ہیں. سر دبئی میں تو پیتے ہیں, ایک مخصوص ایریاز میں سب چلتا ہے. تو جزیرہ نمایاں عرب سے ہم نے بدھ کو ختم کر دیا, وہ ابو ظہبی والوں نے مندر بنا دیا. وہاں تو شراب وغیرہ بھی چلتی ہے. شراب تو چلو پھر بھی یہ مندر بنایا ہے انہوں نے, تو وہاں سے تو بت سارے غائب ہو گئے تھے, اب واپس دوبارہ بت آ گئے. کیوں اپنے دماغ, کیوں میرا ہسٹری میں میرا منہ کھلا رہے ہو یار؟ تو یہ کہانی کچھ نہیں ہے, صرف امریکنز کو جانا ہے. امریکن دیکھیے نا, امریکن پبلک بھی نہیں افورڈ کر سکتی نا کہ امریکن بیسز بیٹھی ہو, لڑائی جھگڑا ہو, کیا ضرورت ہے؟ سر ایک اور سینسیٹیو سوال ہے, مگر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو معاہدہ ہے سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کا, سنی ممالک ہیں, اس معاہدے سے ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے سنی بلاک میں شامل ہو رہا ہے؟ اگر کل کو اللہ نہ کرے, تمہارا وہی سوال وہیں آ گیا نا, تمہارے دل کی بات بار بار نکل رہی ہے نا, شیعہ سنی بلاک, یہی تمہارے دماغ میں ہے نا. تمہارا دماغ, تم مسلمان نہیں ہو. یہ تو حقیقت ہے نا, ہم بٹے تو رہے نا سر ہمیشہ. مسلمان نہیں ہو تم, شیعہ سنی ہو. تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ ایران اور عراق شیعہ ہے, یہ سنی ہے, ہم سنی بلاک میں چلے گئے, بس ٹھیک ہے, مبارک ہو آپ کو. ہم شیعہ نہیں ہیں, نہ سنی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم محمدی ہیں. سر بلکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس ایگریمنٹ میں آگے چل کے ایران بھی شامل ہو جائے. ہمارے لیے حرم مدینہ سب سے اہمیت ہے. تم اسے سنی بولو, تم اسے شیعہ بولو. ہم شیعہ سنی کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ نہیں, میں ڈیوائیڈ نہیں کرتا. میں تو مسلمان کافر کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ نہیں کرتا, میں تو انسان کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. پھر تم شیعہ سنی کی بات کر رہے ہو. اچھا سر, کیا آگے چل کے ایران اس ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. ہونا چاہیے, ہوگا. ایران از گوئنگ ٹو بی دا پروٹیکٹر آف دس پرشین گلف. تو سر یہ تو پھر دی اینڈ آف اسرائیل نہیں ہوگا اگر ایران بھی؟ کیوں ہوگا یار, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اسرائیل کا کیا تعلق ہے پرشین گلف سے یار؟ سر تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی بات؟ پرشین گلف الگ جگہ ہے, اسرائیل تو ریڈ سی کے بھی پار بیٹھا ہوا ہے یار. سن تو لینا, ایران تو مسلم ممالک, ایران کا کوئی جھگڑا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے. پرشین گلف کی لڑائی الگ ہے, ایران کی لڑائی الگ ہے. ایران اس لیے سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے, قطر حملہ کرتا ہے, وہ امریکن بیسز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کو اسرائیل کی میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ اسرائیل کی تو ایگزسٹنس اس وار کے بعد مضبوط ہو گئی. اسرائیل کو کیا پریشانی ہے؟ ایران کیسے جائے گا اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے؟ یہاں سے کتنے میزائل مار دیے اپنے اسرائیل پہ. آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اسرائیل کے آس پاس تو سارے آپ کے بھائی لوگ کے ملک ہیں, تو ان کو کیا پریشانی ہے؟ نیتن یاہو کا سب سے بڑا قریبی دوست کون ہے؟ ٹھیک ہے, عبداللہ سیسی, ٹھیک ہے نا. تو تمہیں اسرائیل اس سارے ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم کیا ہے؟ سر دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ایران جو ہے اگر کسی ملک کو ڈائریکٹلی تھریٹ کرتا ہے تو وہ اسرائیل ہے. ایران ڈائریکٹلی تھریٹ کرتا ہے, وہ اسرائیل ہے نا. جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس میں یہ عرب اسٹیٹ اس لیے آ جاتی ہے کہ عرب اسٹیٹ اسرائیل کے ٹاؤٹ بن رہے ہیں.
وہ امریکن بیسز کے تھرو حملے کرتے ہیں, وہاں سے فیولنگ ہوتی ہے, وہاں سے بندے آتے ہیں, وہ تو ختم ہونے نا, نہیں ہونے. چلیں اوور آل مجھے بتائیں کہ کیا یہ خطے کے لیے یہ اچھا ہوا ہے؟ یہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. نہیں, اچھا یا برے کی بات نہیں ہے, اچھے یا برے کی بات نہیں ہے, یہ انیویٹیبل ہے. اوکے دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا اچھا, ایک چیز ہوتا ہے برا. یہ جو آج آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں نا مڈل ایسٹ کا, انکلوڈنگ ایران, یہ 1945 کی وار کے بعد بنا ہے, انکلوڈنگ پاکستان آلسو. اس کو تبدیل ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس تبدیلی میں کیا ہوگا یہ ہمیں بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اس تبدیلی میں پاکستان کے ملک کے اندر ہم 2 صوبے 3 صوبے انشاءاللہ ایڈ کریں گے. اچھا, وہ ابھی آ رہا ہوں اس کے اوپر, اگلے 3 سوال. صوبے ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک مقبوضہ کشمیر, ایک کابل اور ایک قندھار. یہ ہمارے صوبے تھے پہلے. کابل واز اے پارٹ آف انڈیا. اٹ واز نیور, there was no country like افغانستان. تاریخ میں کوئی ملک نہیں تھا افغانستان نام کا. کابل ایک پروونس تھا انڈو پاک کا, بابر دفن ہے کابل میں. قندھار ایک پروونس تھا انڈو پاکستان کا. گوروں نے الگ کیا ہے, ہم واپس لیں گے انشاءاللہ. سر یہ تو آپ وہ زائد حامد ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے, مطلب وہ ہم یہ مجاہدین جھنڈا لے کے نکلیں گے والی بات نہیں کر رہے, اور یہ بھی شامل کر لیں گے, وہ بھی شامل. آپ کو ایک تھیوری یاد ہے پاکستان آرمی کی اسٹریٹجک ڈیتھ کی؟ یاد ہے؟ یاد آیا جنرل حفیظ گل؟ جی جی جی. کیا تھا وہ کیا تھی اسٹریٹجک ڈیتھ؟ واٹ از مینڈ بائی اسٹریٹجک ڈیتھ؟ کیوں انڈیا اتنا پنگے بازی کرتا ہے افغانستان میں؟ آپ کے خیال میں بتائیں مجھے. انڈیا کو کیا ملتا ہے افغانستان سے؟ اس کو پتا ہے کہ ان کے پروونس ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کا ملک ہے. وہ افغانی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیوڈ لائن کی حیثیت کیا ہے اس طرف ہے, وہ ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں نا انی جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہے, وہ تو 4 افغانی ہیں. وہ تو آپ لوگ بلا کے بٹھاتے ہو ملاؤں کو. جو اصلی افغانی ہے وہ اتنی کبھی نہیں کہے گا وہ ہمارا حصہ ہے, تاریخی طور پہ ہمارا حصہ ہے. میں کل دیکھ رہا تھا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی قندھار سے گئے تھے 100 سال پہلے. پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ قندھار اور کابل اس علاقے کا حصہ ہے. یہ افغانستان کا رولا ختم کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے. ڈیورنڈ رینج تو بات کی بات ہے. تم سارے گوروں کی تاریخ پڑھ رہے ہو. انڈیا کو پتا ہے کہ یہ پاکستان اس طرف آگے بڑھے گا. یہ تو آپ لوگوں نے ڈر کے پیچھے ہو کے زید احمد کی طرح تھوڑی پہ جا کے دہلی پہ حملہ کر رہا ہوں. میں تو اس سائڈ سے میں اس سائڈ پہ جا رہا ہوں. اور انڈیا کو یہ پتا ہے کہ کابل اور قندھار کے ساتھ کشمیر بھی پڑا ہوا لگا ہوا ہے. یہ سب پاکستان افغانستان کبھی ملک نہیں تھا. کابل واز اے پروونس آف انڈیا. سر معذرت کے ساتھ آپ وہ کشمیر لینے کی بات کر رہے ہیں, کشمیر ہمارے والا کشمیر کے کیا حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے, وہ بھی ہمارا حصہ ہے, ہمارا جو ہے وہ شہرگ ہے. مگر کس طرح کی بات کر رہے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے والے کشمیر کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, آپ کو پتہ ہے. مجھے اگلے 20 سال 40 سال میں ہمارے والے کشمیر کی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمارے والے کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہے اور الیکشن بھی ہو رہا ہے. جی بالکل. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ راولہ کوٹ میں الیکشن بھی ہو رہا ہے, گولی بھی چل رہی ہے. ویسے مظفر آباد میں گولی بھی چل رہی ہے, الیکشن بھی ہو رہا ہے. اچھا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر گولی چل رہی ہے, عذاب پڑا ہوا ہے, تو پھر یہ الیکشن کس بات کا ہو رہا ہے؟ اچھا کسی بندے نے اس پہ اعلان کیا, یار چھوڑ دو, کوئی کہانی کچھ اور ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے چھوڑ دیں. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ابھی چھوڑ دیں, ابھی چلے یہ طرح اس کو گرد کو دبنے دیں, یہ سب سامنے آ جائے گا. دیکھیے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی, اور میرے انڈین فینس کو بہت بری لگی تھی, کہ ابھی جو پچھلا لاسٹ الیکشن ہوا تھا مقبوضہ کشمیر, جی جی, تو اس میں کشمیر کی 97% سیٹیں جیتی تھی نیشنل کانفرنس نے, عبداللہ والے جو ہیں مسلمان, ٹھیک ہے. اور جموں کی 97% سیٹیں جیتی تھی بی جے پی نے. تو اس الیکشن نے کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اب کشمیر جو کشمیر ہے, نارتھ جموں, کشمیر چاہے پاکستان کا حصہ بنے, یا کشمیر چاہے آزاد کشمیر رہے, آزاد ہو جائے ایز اے اسٹیٹ, مگر اگر انڈینس یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر 97 مسلم پاپولیشن کے ساتھ
ہمیشہ ان کے لیے وہ تو رہے گا جس طرح وہ صبح بناتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ نہیں رہے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان ان کے انٹرنل معاملات ہیں، ان کے انٹرنل معاملات ہیں. یس آئی ایگری. کشمیر ویلی جو ہے نا، کشمیر ویلی، اس کی اپنی ایک سائنس ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، مودی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، ڈیسائیڈ کرے گا فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیٹ ہم ڈیسائیڈ. شبر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جس پہ میں نے کہا کہ آپ زاہد حامد کی طرح باتیں کر رہے ہیں. اگر کیا یہ جو آپ نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر بھی لے لیں گے، کابل تک چلے جائیں گے، کابل تک نہیں، کابل اور قندھار، کابل اور قندھار تک چلے جائیں گے، چلے نہیں جائیں گے، ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے، حاصل کر لیں گے، آپ نے یہ بھی کہا نا، ہم بڑھیں گے اس طرف. مجھے یہ بتائیں، بڑھیں گے نہیں، وہ خود آئیں گے نا یار. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سب اس اکانومی کے ساتھ، یہ جو ہماری حالت پتلی ہے مالی طور پر، معاشی طور پر، کیا یہ خواب اس حالت میں دیکھے جا خواب سکتے ہیں؟ نہیں ہے یہ، علامہ اقبال کا خواب تھا نا 1930 کا. ہاں. اس خواب کو ذرا کبھی الہ آباد کے خطبے کو پڑھنا. اس خواب میں کیا لکھا ہے؟ A separate state for the north western part of India، جس میں کابل اور قندھار شامل ہے، ایسٹ پاکستان شامل نہیں تھا. تو علامہ اقبال کے خواب میں بنگال نہیں تھا، علامہ اقبال کے خواب، پاکستان کے خواب میں بنگال نہیں تھا. تو یہ تو علامہ اقبال کے خواب کی والی بات کر رہا ہوں میں، زید حامد والی بات تھوڑی کر رہا ہوں. آپ پڑھیں جا کے خطبہ پڑھ لیں 1930 کا، علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ لیں. آپ لوگ بڑے بڑے متخد ہیں نا علامہ اقبال کے، جا کے پڑھ کے دکھائیں نا، پڑھیں جا کے کتاب پڑھیں نا، زبانی باتیں نہیں کریں. علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ پڑھ لیں. انہیں کیا کہا تھا؟ کیا ڈیورنٹ لائن تو یار وہ تو ہم بیوقوف ہیں، ڈیورنٹ لائن کی ادھر بات کرتے ہیں. ڈیورنٹ لائن تو کابل کے بعد لگے گی. اور اس کو ایک اور بات پہ آنا تھا، آپ مجھے ایمانداری سے، میں غفار خان کے جنازے پر جلال آباد گیا تھا. اچھا. ایک دھیلے کا فرق نہیں ہے کلچر میں، قندھار میں اور پشین میں، کے پی کے میں ایک دھیلے کا فرق نہیں ہے جلال آباد اور پشاور میں. نیچر علاقہ ہے یار، ایک ملک ہے، ایک کلچر ہے، ایک لوگ ہیں، ایک چیز ہے. تو سر ایسے تو پھر گورنر نے کراچی، لائن بنائی تھی نا یار. ایسے تو پھر کراچی اور ممبئی کے کلچر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے. نہیں یہاں تو بامبے کلچر میں فرق نہیں. دیکھیں درمیان میں کیا ہے، نہیں فرق ہے. کراچی اور بامبے کے کلچر میں فرق ہے. سندھ واز اے سیپریٹ پروونس ان بفور پارٹیشن. NWFP میں ڈیورنٹ لائن گورے نے بنائی تھی. تو جو گورا چلا گیا واپس ہوئی، ختم قصہ. ٹھیک ہے آگے سر. چلیں. سر آگے بڑھتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا اور بڑی خبروں میں رہا وہ، اور ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ 70-80 سال سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اس سسٹم، یہ آج 70-80 سال کے بعد یہ بات ریاست کا ایک بڑے عہدیدار کہتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کی مقبولیت کن حلقوں میں ہے، وہ آ کے ہمیں یہ بات کہتا ہے. تو سر اس کا قصوروار کس کو سمجھا جائے؟ اس کا قصوروار کون ہے کہ ہمیں 70-80 سال بعد جا کے پتہ چل رہا ہے کہ ہم ترقی کی طرف نہیں، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور حالات تبدیل نہیں ہوں گے؟ پاکستان میں 4 ماشاء اللہ آئے. ایوب خان کے ماشاء اللہ کے آنے والی تقریر پر سن لیجیے گا. جو وہ ماشاء اللہ لائے تھے نا، تو وہ تقریر اویلیبل ہے. شاید ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے، مگر بنگلہ دیش کے کسی سسٹم میں اویلیبل ہے. میں نے ابھی کل پرسوں ہی سنی ہے. اس میں اور محسن نقوی کی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہے کہ سسٹم ناکام ہو گیا. اس کے بعد آ جائے ضیاء اللہ، وہ بھی کہہ رہے سسٹم ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے مشرف، ان کا سسٹم ناکام ہو گیا. تو یہ سسٹم ناکام ہونے کی کہانی آ جاتی ہے، چلنے دے، اس کا کوئی اہمیت نہیں. مگر میں نے 16 دسمبر 2021 میں کہا کہ پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے، اور سب لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نظام، یہ بلڈنگ، یہ دکان نہیں چل رہی. تو مجھے نہایت خوش، میں اس بات پہ نہیں دیکھتا محسن نقوی کے بیان کو کہ محسن نقوی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ تو بیوروکریسی والی زبان ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بنا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر
اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نظام پبلک کو ڈیلیور نہیں کر رہا. تو بیماری کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ آدھی کیور ہوتی ہے بیماری کی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ تشخیص ہو گئی ہے، اب صحیح بھی کر لیں گے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ سر صحیح کر لیں گے. سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ 70-80 سال جو قوم کے ضائع ہو گئے تو اس کا قصوروار کوئی بھی نہیں تھا، پھر پوری قوم ہی قصوروار ہے اس کی. نہیں، قصورواروں کو تو آپ قصوروار نکالنا شروع کریں. تو سب سے پہلے تو کل ہی میں ابھی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو گورا قبرستان میں دفن ہے، مسلمان قبرستان میں نہیں، مسلمان قبرستان میں نہیں، گورا قبرستان میں دفن ہے پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر بلے غلام محمد. چلتے کھول لیتے ہیں خبر، چلیں میں بھی چلتا ہوں، چلیں آئے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں سے کیوں شروع ہو رہے ہیں؟ آپ یہاں سے کیوں شروع ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں شروع ہو تو شروع سے شروع ہونا. پھر چلتے ہیں گورا قبرستان. ملک غلام محمد صاحب جو کبھی زندگی میں الیکٹ نہیں ہوئے، کبھی ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی پاکستان کی. ان کی خبر گورا قبرستان میں، مسلمان قبرستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو خبر کو کھودتے ہیں اور ہڈیاں نکال کے پھانسی لگا دیتے ہیں. سر تو ایسے پھر کتنی قبریں کھودیں گے؟ پھر آپ اچھی بات ہے نا. پھر آپ جمہوری رہنماؤں کی طرف بھی آئیں گے. اچھا میں آپ کو تھوڑی تاریخ بتا دوں، اس میں یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ خبریں کھودتے ہیں. جب عباسی خلافت آئی بنی امیہ کے بعد، تو انہوں نے تمام امیہ خلیفوں کی خبریں کھودی. یہ مسلمانوں کا ترا امتیاز ہے، خبریں کھود کر بندوں کو نکالنا. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور شاید آپ کو ایک اور بات نہیں پتا، چاہے تو آپ چلا دیجیے گا، چاہے تو نہیں چلائیے گا. حضرت علی علیہ السلام کی خبر مبارک تقریباً 100 سال سے زیادہ پوشیدہ رہی. اس لیے پوشیدہ رہی کہ بے شمار لوگ آپ کے اتنے دشمن تھے کہ آپ کی خبر کی حرمتی کرنا چاہتے تھے. ہارون رشید کے زمانے میں حضرت علی کی خبر ڈسکور ہوئی ہے. آج بھی حضرت علی کی 2 خبریں ہیں، ایک مزار شریف میں کلاتی ہے، ایک نجف اشرف میں. تو خبر کھودنا تو ہمارا تو رہا امتیاز ہے، چلتے ہیں کھودتے ہیں. ملک غلام سے شروع کرتے ہیں، 10 پانچی کھودنی پڑیں گی، کھول لیتے ہیں. کیوں پریشان اتنا آپ کا منہ کیوں اتر گیا اس بات کے اوپر؟ سر دیکھیں جب کوئی سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے نا، پہلے شروع کرتے ہیں خبر کھودتے ہیں غلام محمد کی، ہاں پھر کھودتے ہیں جا کر ایوب خان کی، پھر کھودتے ہیں مشرف کی. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں بولے. ہاں جب کوئی سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے نا سر، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ہوتا ہے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا ری بلڈ کریں گے. پورا سوال ہونے دیں. ہم نے اس 80 سالوں میں جمہوریت بھی دیکھی، 4 دور ماشاء اللہ کے گزرے، تقریباً آدھا وقت ہمارا اس میں چلا گیا، آدھا وقت ہمارا جمہوریت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور ڈیموکریسی میں چلا گیا، اور پھر ہم نے کچھ وقت کے لیے پریزیڈنشل دور بھی دیکھا. تو سر ہم نے تینوں تو آزما لیے، تو اب یہ جو کولیپس سسٹم ہے اس میں ہم کیا صحیح کریں گے؟ تینوں تو ناکام آزمائے ہم نے. اچھا یا 2 باتوں کا جواب دے مجھے، کس کے لیے بات کر رہے ہو تم؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ری بھائی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ہاں کس کے لیے صحیح ہونا ہے؟ عوام کے لیے. کون عوام کی طرح؟ یہ بیٹھ سامنے کیمرہ مین. میں بھی عوام ہوں، آپ بھی عوام ہیں. یہی آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کے عوام کی ڈیفینیشن پہلے کریں. کیا یہ ملک کبھی جب بنا تھا اس وقت بھی کیا عوام کے لیول پہ گیا تھا نیچے؟ کیا اس میں کبھی عوامی سیاست ہوئی ہے؟ تو آپ جو بار بار باتیں کر رہے ہیں کہ صحیح کریں گے، اس کے لیے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یوں ہوگا، یہ ہوگا، یہ تو ادھر ہوتا ہے نا جس معاشرے کے اندر جان ہوتی ہے. یہ مردہ آپ ایک مردے کے اندر بات کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے فیصل کہ آپ کا اعتماد اس نظام پہ نہیں ہے جو نظام دنیا میں چل رہا ہے. دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے؟ دنیا میں نظام چل رہا ہے ایڈلٹ فرنچائز. ایڈلٹ فرنچائز کا مطلب ہوتا ہے ہر آدمی چاہے جاہل ہو پڑھا لکھا ہو، آپ کا ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے. ٹھیک ہے؟ کیا آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایڈلٹ فرنچائز ہونی چاہیے؟ تو سر یہاں پہ بھی تو یہی میں ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں،
ہر آدمی کا ایک انڈیویجول یار ووٹ. میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس بات سے، آپ کی انٹیلیجنسیا کیا اس بات سے متفق ہے کہ اڈلٹ انفرنچائز ہونی چاہیے؟ میں آج آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کیٹیگوری برائی میں نہیں کہہ رہا. مسلم انٹیلیجنسیا انکلوڈنگ علامہ اقبال کبھی بھی ایڈلٹ فرنچائز کے فیور میں نہیں رہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک شورائی نظام اور ایک خلافت کا نظام ذہن میں رہا ہے. تو مسلمان کے دماغ میں کبھی ایڈلٹ فرنچائز اور سویلائزیشن کی ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکتی. آپ کے اندر جب آپ اس ڈسک کے اندر سے وہ والا وائرس نہیں نکالیں گے جس میں آپ کے اندر شورائی نظام اور خلافت ہے، اس نظام کی جب تک آپ اس کو اریز نہیں کریں گے، آپ کے اندر کبھی ڈیموکریسی کے جرمز آ ہی نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے آج بھی کسی مسلمان ملک میں پیور ایڈلٹ فرنچائز نہیں ہے، انکلوڈنگ ایران. کوئی بتا دے ملک جہاں پہ آپ پیور ایڈلٹ فرنچائز پہ حکومت کرتے ہیں. دیکھیے برائی میں نہیں کہہ رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی کوئی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ شاید میرا اسٹاف کا بندہ ہے، شاید میرے وہ فرگوسن میں کام کرتا تھا، شجاع شیخ جو تنظیم اسلامی کا چیف ہے. اس نے پچھلے ہفتے ایک ایڈ دیا ہے ڈگ اخبار کے بیک پیج پر، اچھا خاصا بڑا ایڈ ہے نظام خلافت کے اوپر. سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کہتا ہے یار اتنے کار کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں شجاع سے غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کی انٹیلیجنسیا اس بات کو بائن نہیں کرتی، کیا ایمانداری سے بتاؤ، کیا بالکل 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 ایمانداری سے بتاؤ، کیا شیعہ مولوی یا سنی مولوی جمعے خطبے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ مذہبی آپ کا حکمران وہ ہوگا جو ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئے گا؟ کہہ کے دکھا دے مجھے، ایک مسلمان جمعے کے خطبے میں کہہ کے دکھا دے میں ہندو ہو جاؤں گا. آپ کے دماغ میں سسٹم کے خلاف بات ڈالی جاتی ہے روزانہ صبح شام. آپ کے دماغ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ہم نے کہیں اور سے لیا ہے، ہمارا نظام کہیں ہے جو کبھی آئے گا تو آ جائے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. تو آپ جو بات کر رہے ہو نا کہ ڈیموکریسی، فوجی، یہ وہ، اچھا، اور آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ جب بھی ہمارے یہاں فوجی نظام آتا ہے یا پریزنٹ سسٹم آتی ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے پرسیپشنلی مسلمان نظام کے قریب ترین ہے. اس میں کنسیپٹ امیر کا ہے، امیر کی اطاعت کا کانسیپٹ ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہو نا کہ نظام گر گیا، نظام بڑھ رہا ہے، نظام جا رہا ہے، یہ ساری باتیں آج تھیوریٹیکل ہیں. پاکستان کے معاشرے کے اندر جو آپ نالج کو بریڈ کر رہے ہو نا، اندر ڈال رہے ہو لوگوں کے دماغ میں، اس میں یہ ڈال رہے ہو کہ ہم ایک ولڈرنیس میں ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بس ایک گھوم رہے ہیں. میں ابھی مثال دیتا ہوں، ابھی آپ اس سے بات کریں گے اس بارے میں. میں آپ سے بالکل پوچھ رہا ہوں، ایک بڑی افیکٹو جماعت ہے جماعت اسلامی، ان کے ذہن میں نہیں، ان کے زبان میں کیا ہے؟ اسلامی نظام نافذ کرو، مطلب کیا ان کا مطلب کیا ہے؟ پریزیڈنشل سسٹم. نہیں. ایران میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے الیکٹ، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نومینیشن کو اسکروٹنائز کون کرتا ہے؟ آزادانہ انقلاب. شبر زیدی نہیں کھڑا ہو سکتا وہاں پہ، اس لیے کہ شبر زیدی بعض شرعی معاملات کو پورا نہیں کرتا. اچھا. تو ایک اسکول آف ایکسپرٹس ہے، اگر وہ اس کو کلیریفائی کرے گا تو پھر وہ آگے صدر کھڑا ہوگا. آپ میری بات سمجھے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اسکول آف ایکسپرٹ کون بنائے گا؟ پھر وہ کون بنائے گا؟ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی کہ دیکھیے چلیں، اچھا وہ تو اس لیے ان کا سسٹم چل رہا ہے کہ وہاں سارا ایک مسلک ہے. پاکستان میں اگر میں چلاؤں، میں کہوں یار یہ آدمی کھڑا ہوگا اور سب کو ہم ایک علماء کا ایک پینل فائنلائز کرے گا، تو میرا علماء آئے گا، یہ آئے گا.
تو مسلمان اور جمہوریت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف 4 خلیفاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، باقی کسی خلیفہ کو مسلمان خلیفہ مانتے ہی نہیں. سر ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ پھر ڈرامہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ڈرامہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور جمہوریت الگ الگ چیزیں ہیں، جی تو پھر ہم نے یہ مطلب تقریباً 60-70 سال سے ڈرامہ کیوں لگایا ہوا ہے ہم نے؟ اچھا، الیکشن، جمہوریت، ووٹ. بات پوری کرنے دو. اچھا، اب جب مسلمان اور جمہوریت الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اسلام تو آ نہیں رہا. اسلام دلوں میں ہے سر. سن لو نا، اسلام تو آ نہیں رہا. تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ لیسر ایول کو ایکسیپٹ کر لو. ایک لیسر ایول ہے نا، وقتی طور پہ کسی چیز کو. لیسر ایول ہے نا، ڈیموکریسی از اے لیسر ایول. تو اس لیے یہ آج آپ کا سسٹم چل رہا ہے. اس میں لکھا ہے قرارداد مقاصد میں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک میں نظام نافذ کریں گے. یہ لکھا ہے پاکستان کے آئین میں، لکھا ہے لکھا ہے نا. آج ہے؟ سوال ہے آپ سے. نہیں ہے. نہیں تو کب ہوگا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ بتائے نا مجھے، کیا رکاوٹ ہے؟ آپ تو ایٹمی طاقت ہے، آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنا ملک چلائیں گے. تو کیا آج چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ قرآن و سنت کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے؟ مسئلہ یہ نا کہ سر نہ وہ چل رہا ہے نہ جمہوریت چل رہی ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں تو کافر آدمی ہوں، تم مسلمان ہو. قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کے آئین کی پریمبل میں لکھا ہے، تو کیوں نہیں اسلامی آئیڈیالوجی کونسل آ کے کیوں نہیں چوک پہ کھڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں کل سے چلے گا؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوچو نا، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یا تو وہ لکھا ہوا غلط ہے، یا ہمارا عمل صحیح نہیں ہے. نہیں، عمل کی بات نہیں ہے. جس لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں وہ کیا لکھ رہا ہے. لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں اس نے کیا لکھا ہے، اس چیز کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو جمہوریت اور اسلام ہے نا، اس کا رشتہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اور اس رشتے کو آپ اسے چلائیں یا نہیں چلائیں، اسلام کا مقصد، یہ میں بالکل میرا ذاتی ویو ہے، بالکل میرا ذاتی ویو ہے، اسلام کا مقصد اسٹیٹ کو لانا نہیں تھا. اسلام میں اسٹیٹ زبردستی فٹ کی گئی ہے. میرے آقا نامدار جب 11 ہجری کو گئے تھے تو کوئی بیت المال نہیں چھوڑ گئے تھے، کہ پولیس کا محکمہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کوئی چیف جسٹس چھوڑ کے نہیں گئے تھے، کوئی ہیڈ آف دا آرمی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ نبی جو ساری کائنات کا نبی ہے، جو دنیا کا ہادی ہے، وہ 11 ہجری کو چلا گیا اور ہم سب کو لوانے چھوڑ گیا؟ کیوں نہیں بنا کے گیا کہ چلے شخصیتوں میں تو اختلاف ہے نا، شخصیتوں میں انسٹیٹیوشن تو بنا کے جاتے نا، کہ جناب یہ میرا محکمہ مال ہے، یہ میرا محکمہ لینڈ ہے، یہ میرا چیف جسٹس کا پرنسپل ہے. کوئی پرنسپل دے کے گئے؟ نہیں دے کے گئے. کیوں نہیں دے کے گئے؟ کیوں نہیں دے کے گئے؟ اس لیے دے کے نہیں گئے کہ یہ چیزیں انسانی عقل سے بننی تھی، سسٹم سے بننی تھی. چاہے وہ امریکن کافر بنا لے، چاہے وہ مسلمان بنا لے، اگر وہ صحیح بنے گا، چاہے وہ کافر بنا لے، مسلمان بنا لے. اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا مذہب نہیں ہوتا. جب آپ نے اسٹیٹ کو مذہب دیا نا، جب آپ نے اسٹیٹ کو مذہب دیا تو آپ کا دین تباہ ہو گیا. 4 آدمی تھے، اچھے تھے، اس وقت تک تو آپ چلاتے رہے. جب وہ 4 چلے گئے، 4 کی زندگی میں بھی کیا ہوا؟ 4 کی زندگی میں یہ ہوا کہ حضرت علی کی زندگی میں جنگ صفین ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی تھے، ایک طرف حاکم شام تھا. 60,000 مسلمان چلا گیا دنیا سے. تو اسٹیٹ، مسلمانوں کی اسٹیٹ کی ٹوٹل لائف میکسیمم 40 سال ہے. سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹیٹ نہیں. آپ دیکھو نا، تم بار بار ایک بات کر رہے ہو کہ 70 سال سے نہیں چل رہا.
14 سال سے چل رہا ہے. بتاؤ نا, جواب دو. 14 سال سے چل رہا ہے, تو جواب دے نا کہ آپ 70 سال کو رو رہے ہیں کہ نہیں چل رہا, نہیں چل رہا, نہیں چل رہا. 1400 سال ہو گئے آج میرے آقا نامدار کو, 1448 ہجری ہے, چل رہا ہے. اتنے بدترین حکمران رہے مسلمانوں میں, اتنے بدترین حکمران رہے کہ آپ آج ان کے آگے رضی اللہ نہیں لکھ سکتے. مسلمانوں میں وہ حکمران بھی رہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی رہے. تو تم رو رہے ہو 70 سال کو. سر یہ مسلمانوں کی ہسٹری پہ ایک الگ سے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کروں گا, آگے بہت سارے سوال پڑے ہوئے. آپ دیکھیں نا, آپ بڑے کنوینئنٹلی کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کی ہسٹری نہیں ہے. 70 سال میں کیوں نہیں ہوا, 70 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ بھائی 14 سال میں نہیں ہوا. تو اب ایک بات یاد رکھو, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب تمہارا نہیں چل رہا نا تو غیر کا ایکسیپٹ کر لو. اب تمہارا پرابلم یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا جب ذرا سا صحیح ہوتے ہو تمہیں اپنا یاد آ جاتا ہے, پھر تم یو ٹرن کر کے آتے ہو ضیاء الحق کے ساتھ, اب ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے. بھائی جب نہیں چل رہا ہے تو ان کا مان لو. آپ نے کہا کہ ہم اپنا نظام نافذ کریں گے, کر کے دکھاؤ, چلا لو. دیکھیں ایک کنٹری چل رہا ہے مسلمانوں میں, اگر آپ کہیں نا ترکی, ترکی کیوں چل رہا ہے؟ وہ بھی انہوں نے کافی لبرلائزیشن رکھی ہوئی ہے. لبرلائزیشن تو الگ بات ہے. ترکی میں کیا ہوا ہے پتا ہے آپ کو؟ ترکی نے ترقی کیسے کی ہے پتا ہے آپ کو؟ مصطفیٰ عطا کا کیا کیا تھا مصطفیٰ کمال نے؟ مصطفیٰ عطا ترک نے کیا کیا تھا؟ مصطفیٰ عطا ترک نے ترکی کی 2 بڑی مسجدوں میں چرچ بنا دیا تھا, پتا ہے آپ کو؟ عطا ترک کو آپ ہیرو بناتے ہیں نا. میں آپ کو عطا ترک کی کہانی سناؤں نا, اگر مسلمانوں کے علماء اس کو کافر کہتے ہیں, پتا ہے آپ کو؟ دیوبند نے کیا خطبہ دیا ہے کمال ترک کے بارے میں؟ کیا خطبہ ہے دیوبند کا کمال ترک کے بارے میں؟ میں ابھی کل کتاب پڑھ رہا تھا, لکھا کمال ترک یہودی تھا. پڑھے جا کے کیا لکھا ہے. تو بھائی آپ کی جو ساری کہانی ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن ہے, تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ پہلے یہ دل سے ایڈمٹ کرو کہ ایڈلٹ فرینچائز اور ڈیموکریسی جو ہے نا, یہ آپ کا طریقہ ہے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے بات پاکستان میں کیوں نہیں چل رہا. اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ نے پہلے دن لینڈ ریفارم نہیں کی. سمجھ آئی بات؟ انڈیا میں ہو گئے تھے, انڈیا میں ہو گئی. دوسرا اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ نے گریڈ 22 کے افسر کو آپ نے دنیا میں پاکستان بننے کے 70 سال میں آپ نے ہر بندے کو لٹکا دیا, بلکہ یہاں تک کہ فوجی کو بھی لٹکا دیا. آپ مجھے پوری تاریخ پاکستان میں ایک گریڈ 22 اور 21 کا افسر دکھاؤ جو لٹکائے گیا ہو, بتاؤ کوئی ایک آدمی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے بوس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بیچارے لڑائی لڑنے والے ہیں, سیاستدان بیچارے پولیٹیشین ہیں, کام ہوتا ہے فائل پر, فائل میرے کنٹرول پہ. دیکھیے پاکستان چلتا کس چیز کے اوپر ہے. آپ سے پہلے یونس ڈاگا صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے کافی باتیں ہوئی ہیں. یونس ڈاگا صاحب کو پتا ہے نا فائل کیا ہوتی ہے. فائل پہ پاکستان چلتا ہے, گورے کا سسٹم چلتا تھا فائل کے اوپر, اور فائلز کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور فائل کی میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. آج جب میں چیئرمین FBR ہوں یا کوئی سیکریٹری ہو یا پرائم منسٹر ہو, اس پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کاغذ پر, پریزیڈنٹ کا تو کچھ جگہ پر ہے, کسی کاغذ پر سائن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, شاید آپ کو نہیں پتا. نہیں یہ بات نہیں پتا. چیئرمین CBR کوئی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کر سکتا. وجہ بتاتا ہوں, سنے تو صحیح تھا. یہ آپ کو نہیں پتا. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن چیئرمین CBR کے سائن سے ایشو نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرنی تھی ایز اے چیئرمین FBR, تو میں بلاتا تھا اپنے سیکریٹری پالیسی کو. میں کہتا تھا یار میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو وہ ایک فائل پہ نوٹ بنا کے لاتا ہے, اور میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ جو میری خواہش ہے وہ اس کی نوٹ کے حساب سے صحیح ہے, تو میں اس کاغذ کے اوپر, لوز کاغذ ہوتا ہے, ایک الگ نوٹ لٹکا ہوتا ہے, اس کاغذ کے اوپر ایک کالم ہوتا ہے پہلا ڈیٹ کا, دوسرا کالم ہوتا ہے نوٹ کا,
اور تیسرا کام ہوتا ہے سائن کا. تو ڈیٹ اور نوٹ وہ بنا کے لاتا ہے. اگر میں اس سے ایگری کروں گا تو میرے آگے وہ سائن کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا تھا وہ کرنے جا رہا ہے. اب جب میں نے سائن کر دیا تو اس کی نوٹیفیکیشن بنے گی نا, وہ میں سائن نہیں کروں گا, وہ خود کر کے بھجوا دے گا. اچھا, مگر مین تو آپ نے ہی ہے نا سر. ابے بھائی سمجھنے کی کوشش کرنا. ہوں. میں نے کہا کہ فیصل وحید کو ایگزام کر دو. ٹھیک ہے. اب وہ جا کر ایک فائل نوٹ بنا کے لائے گا, 12 اگست 2026 مسٹر فیصل وحید آف انقلاب ٹی وی از ٹو بی ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس, اور اس کے آگے لے کر آئے گا, فائل پہ لکھ لے گا. میں آگے لکھ دوں گا فائل پہ, اگر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں اسے سائن کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب جو اس نے نوٹیفیکیشن بنایا ہے فیصل وحید کی ایگزمپشن کا, اس میں اگر اس نے کوئی کاغذ پاس کوئی آگے پیچھے کیا تو مجھے نہیں پتا. اچھا, یہ جو فائل میں نوٹ آ رہا ہے چیئرمین کا, یہ چیئرمین کے لیول تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب پرائم منسٹر ہوتا ہے اس میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے فائل نوٹ, اور پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے سمری. اچھا اچھا. وہاں بھی کوئی پرائم منسٹر سائن نہیں کرتا. پرائم منسٹر کو کام کرانا ہے تو سیکریٹری, میں چیئرمین اب بھی آ رہا ہوں نا, اب میں پرائم منسٹر کو کام کرانا چاہتا ہوں تو میں ایک سمری بناؤں گا پرائم منسٹر کے نام. میں کہوں گا جناب انقلاب ٹی وی کو نیشنلائز کر دیں. ایک سمری بن جائے گی. وہ سمری ایک کاغذ پہ بنی ہوگی, تو لکھا ہوگا ڈیٹ سمری نیشنلائزیشن آف انقلاب ٹی وی. آگے پرائم منسٹر لکھ دے گا اوکے. اب جو اس کے بعد نیشنلائزیشن ہونی ہے نہیں ہونی, کیسے ہونی ہے, وہ سیکریٹری کا کام ہے. جب پرائم منسٹر نے سمری پہ سائن کر دیے تو سمجھ لے نیچے والے سارے کام ہوتے. اچھا, اب جو پاکستان چلتا ہے نا, وہ اس نوٹ پر اور اس سمری پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سنیں. جب میں سی بی آر چیئرمین تھا تو جو نوٹ بن کے آتا تھا میرے پاس, تو میں اکثر کہتا تھا یار میں نے تمہیں کچھ اور کہا ہے, تم نوٹ میں کچھ اور لکھ کر آئے ہو. تو وہ مجھے میں پھر اس کو کاٹ کے نوٹ کو صحیح کیا کرتا تھا. اور یہی شکایت بھٹو صاحب کی تھی, وہی فائل کے نوٹ کو تو صحیح کیا کرتے تھے. تو جب نوٹ کو میں صحیح کر رہا ہوتا تھا تو میرے اسٹاف والے مجھے بہت بری طرح دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون سا چیئرمین آ گیا جو ہماری نوٹ کے اندر انگریزی کو یا ہمارے کانسیپٹ کو چینج کر رہا ہے. وہ جو بنا کے نوٹ لاتا ہے نا, اس کو یہ ایزمپشن ہوتی ہے کہ چیئرمین صاحب نے جو کہا ہے میں نے لکھ دیا ہے, اور وہ ایز اٹ از سائن کریں گے. اگر آپ اسے کاٹیں گے یا اس میں کوئی امپروومنٹ کریں گے تو وہ سمجھے گا میری بےزتی کی گئی ہے, اور وہ جا کے بتائے گا یار ایک پاگل چیئرمین آ گیا ہے, وہ ہر سمری کے نوٹ کے اوپر کہانیاں لکھتا رہتا ہے, اوور رائٹنگ کر رہا ہے. تو میرے پاس سارا دن فائلیں پڑی رہتی تھی, میں ان فائلوں میں نوٹ لکھتا رہتا تھا. تو کہتے تھے, وہ ہنستے تھے, آگے یہ پاگل ہے, یہ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو میں کہتا تھا یار یہ نوٹ غلط ہے. تو وہ اچھا, وہ جو کاغذ ہوتا ہے نوٹ والا کاغذ, فائل میں وہ لگا ہوتا ہے. اب جو میں فائلوں کے نوٹ سائن کر کر آیا ہوں, میری 4 نسلوں بعد بھی وہ نوٹ آپ کو اسلام آباد سے نکال کے دے دے گا کہ سر یہ نوٹ ہے, اور یہ دیکھیں سپر صاحب کی انیشل ہے, سائن بھی نہیں ہے, انیشل. وہ کھگی جو میری ہے نا, وہ پوری میری زندگی موت کا ذمہ دار ہے. اچھا, اب پاکستان چل رہا ہے ان فائل نوٹوں پر اور سمریوں پر. اب سمری جب جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس, اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. جب سمری آتی ہے رات کو منسٹر کی, کیبنٹ کی منسٹر کی, تو اس میں ہوتے ہیں عام عمران خان کے زمانے میں 12 سے 14 آئٹم. ٹھیک ہے. اور ایک آئٹم کی سمری میں جو پیجز لگے ہوتے ہیں نا, وہ تقریباً ایوریج میں لگا لے تو 60-70 ہوتے ہیں. اچھا. تو کیبنٹ کی میٹنگ کی جو سمری ٹوٹل یہ آتی ہے وہ کوئی 150 صفحے کی ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, رات کو صبح کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور رات کو وہ سمریاں آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ سمریاں منسٹر صاحب بیچارے کتنے پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ صبح آتی ہے اور وہ ٹک جھگڑ چلی جاتی. اس پہ ملک چل رہا ہے. اب جو سمری بنانے والا ہے نا, یا نوٹ بنانے والا ہے, اس کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے. دیکھیں نا, وہ بیچارہ پرائم منسٹر ہے, وہ کیا وہ زیادہ زیادہ پوچھ لے گا یار کتنی بوتلیں کتنی ہیں, 4 ہیں 5 ہیں, کیا ہے, کیا لکھا ہے تم نے, ہاں جی یہ لکھا ہے, یہ ہے. اب اس کی جو اندر والی کہانی ہے نا, گرپ جو ہے وہ بیوروکریٹ, وچلی گل جو ہے نا, وچلی گل وہ بیوروکریٹ, وچلی گل بیوروکریٹ کے پاس. سر محسن نقوی صاحب نے نوجوانوں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, سب الٹ جائے گا. غالباً وہ اشارہ کر رہے تھے, انہوں نے کاکروچ کا لفظ بھی یوز کیا. تو وہ جو انڈیا میں جو کاکروچ پارٹی کا احتجاج ہو رہا تھا, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, کیا واقعی ہمارے یہ جو نوجوان ہیں
ان کو ہم ویسے کسی گنتی میں نہیں لاتے. کیا واقعی یہ ہمارے نظام اور سسٹم کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ تمہارے خیال کاکروچ کے دو پرابلم ہوتے ہیں. کاکروچ اندھیری جگہ پہ رہتا ہے اور گندی جگہ پہ رہتا ہے. تو انڈیا کا نوجوان کے ساتھ یہی پرابلم ہے, گندی جگہ ہے اور اندھیرا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی پرابلم ہے, اس لیے کاکروچ پیدا ہو رہے ہیں, ہوں گے. اب وہ ہمارا ایک فلاسفر ہے بیچارہ, بڑا اچھا انسان ہے. آج کل میں لوگوں کی تعریف کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے لوگ نوٹس بھیج دیتے ہیں. بہت اچھا آدمی ہے, بہت بڑا فلاسفر ہے, احسن اقبال. اس نے کہا ہے کہ ہم کاکروچ نہیں ہیں, ہم شاہین ہیں. ہمارے نوجوان کاکروچ نہیں ہیں, شاہین ہیں. اچھا, مجھے نا آج تک یہ شاہین سمجھ نہیں آیا. میں نے آج تک شاہین دیکھا نہیں. یہ کہاں ہے شاہین, کدھر ہوتا ہے؟ آپ تصویر مجھے دکھا دیں. کیونکہ ایک جنرل مشرف کی پارٹی بنی تھی, اس میں ایک اس طرح کر کے بنا ہوا تھا, وہ شاہین تھا. مطلب شاہین کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان شاہین ہیں, کاکروچ ہیں, کیا ہے بیچارے؟ تو سر شاہین, آپ اتنے بڑے بھی فین نظر آئے علامہ اقبال کے, تو شاہین کا ذکر تو اقبال صاحب نے بھی نہیں, کئی دفعہ اقبال نے کیا ہوا ہے. دیکھا تھا سیالکوٹ میں شاہین ہوتا ہے. یہ شاہین کہاں سے آیا تھا؟ یہ جو اقبال شاہین شاہین کرتے تھے, یہ کہاں سے آیا تھا شاہین؟ اور شاہین کا تو کام بڑا انٹرسٹنگ ہے. پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ شاہین؟ ہم. شاہین کا عام کام کیا ہے؟ مجھے اتنی نالج نہیں ہے اس بارے میں. شاہین کبوتروں کے بچے کبوتروں کو کھاتا ہے. تو مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ شاہین میں کوالٹی کیا ہے. نہیں, اس کی بات یہ ہے کہ وہ بہت بلندی پہ پرواز کرتا ہے اور بہت دیر تک کرتا ہے, ایک پھر جاندار. نہیں تو ہو کے بلندی پرواز کرتا رہا, پھر کیا کیا اس نے؟ تو سر وہ ایک کبوتر کو کھا لیا. تو سر ایک سمبولک وہ ہوتا ہے نا, اب جیسے مطلب ہر چیز اقبال کا شاہین جو ہے نا وہ ہم. نارووال میں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نارووال میں, ہمارے پاس اقبال کی شاہین ہے, اچھی بات ہے. میرے پاس تو کاکروچ ہے, میرے پاس شاہین نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اور کہ شاہین عام طور پہ شاید مجھے پتہ نہیں ہے, شاہین عام طور پہ پہاڑوں میں ہوتا ہے. آپ یعنی کہ آپ کو کوئی قباحت نہیں ہو رہی نوجوانوں کو کاکروچ کہنے میں؟ نوجوانوں کو کاکروچ نہیں کہہ رہا میں, ہم. نوجوانوں کو کاکروچ نہیں کہہ رہا. کاکروچ وہ ہوتا ہے جو بیچارہ اندھیرے میں اور گندی جگہ پہ رہتا ہے. کیا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا کاکروچ ہیں, یہ اس سسٹم کے لیے خطرہ ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو 70-80 سال میں ایسی کوئی تحریک نظر نہیں آتی کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو نوجوان ہیں اپنے کسی حق کے لیے جمع ہوئے ہوں جیسے انڈیا میں ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے, جس کی ریلائزیشن محسن نقوی صاحب نے بھی کی کہ اگر ایسا ہوا تو سب الٹ جائے گا؟ اس کے لیے صرف آدھا گھنٹہ چاہیے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا. یہ اتنا خطرناک ہوگا جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور میں وہ دیکھ رہا ہوں. اب وہ کس چیز پہ ٹریگر ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. کیا وہ کسی مذہبی معاملے میں ٹریگر ہو جائے گا, کیا اس اکنامک ایشو پہ ٹریگر ہو جائے گا, کسی سیاسی معاملے پہ ٹریگر ہو جائے گا. اور بس یہ سمجھ لیں آپ آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, آپ نے کہ یہاں کچھ فائر والز ہیں جو آتش فشاں کو روکتی ہے, مگر پاکستان اپنے سماجی معاملات میں آتش فضا پہ بیٹھا ہے. آپ کو جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. نوجوانوں میں اتنا فرسٹریشن ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے. شبر صاحب, مگر میں نے آپ سے تاریخ کی بات بھی تو کی نا, کہ تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مومنٹ یا کوئی ایسی کوئی موبلٹی نظر نہیں آتی ہمیں کہ نوجوان جو ہیں وہ یونائٹڈ ہوئے ہوں. ہاں, ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے بہت سارے سیاسی طور. پی ٹی آئی کبھی بھی پبلک پارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہم صرف نوجوانوں پہ سڑک رہتے کی ہیں. پارٹی نہیں تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں تو ایسی کوئی کچھ نظر نہیں آیا کہ نوجوانوں نے اپنی پریزنس دکھائی ہو. تو اب آپ اتنا کیوں, آپ کو بھی خوف آ رہا ہے, محسن نقوی صاحب بھی فکر مند ہیں کہ یار ہوا تو سب اڑا کے لے جائے گا, جبکہ گراؤنڈ پہ تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا. آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کسی معاملے میں نوجوان نکلے ہوں باہر, دیکھیں بغیر کوئی سیاسی جھنڈا لیے. دیکھیے, کیونکہ میں اہل تشیع ہوں تو پاکستان میں سب سے زیادہ سڑکوں پہ میں رہتا ہوں. پبلک کے ساتھ روزانہ صبح شام کا ہمارا واسطہ ہے. گراؤنڈ سے لیٹ کرتے ہیں. ابھی جو پچھلا چیلوں کا دن گزرا ہے تو میں چیلوں والے دن اسلام آباد میں تھا. تو چیلوں والے دن جو جلوس نکلتا ہے اسلام آباد میں نہیں نکلتا بلکہ پنڈی میں نکلتا ہے. تو میں پنڈی میں مری روڈ سے اسلام آباد سے جلوس کے لیے جا رہا تھا ٹورڈ لیاقت باغ.
لوگ جو جلوس میں جانے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی اہل تشیع ہوں، میں عرصے سے اہل تشیع لوگوں کو جانتا ہوں، زندگی گزری ہے میری، مگر جو لوگ جا رہے تھے ان کی ٹیمپرامنٹ، ان کا غصہ تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا جو جذبات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بندے کو روکتا نا، وہ آگ لگا دیتے، پتہ نا، مطلب یو کین سی. اور مجھے بعد میں دیکھتا تھا یار یہ اتنے سارے بندے آ کہاں سے رہے ہیں، یہ آ کہاں سے رہے ہیں. مطلب میں بات کر رہا ہوں کہ جلوس سے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کراچی میں جب اس دن میں جا رہا تھا چلو والے دن، تو جلوس نکلتا ہے ہمارا نشتر پارک سے، تو لوگ واک کر کے آ رہے تھے ایئرپورٹ سے. اب آپ مجھے بتائیں جو ایئرپورٹ سے پیدل آ رہا ہے بغیر چپل کے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نمائش نہیں جا، وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا نہیں تھا، یہ 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا. ایک ایکسٹریمزم سوسائٹی میں آ گیا ہے. یہ کیوں آیا ہے؟ ایکسٹریمزم کہہ لیں، جذبات کہہ لیں، جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، اور یہ بڑا الارمنگ ہو گیا ہے. اس کو آپ نے ذرا سا بھی کہیں ٹچ کیا نا اگینسٹ میں تو یہ پھٹ پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اب اور یہ سب کو بہا کے لے جائے گا. اب سوال یہ نہیں ہے بہا کے لے جائے گا تو کیا بہا کے لے جانا اچھا ہے یا برا ہے؟ 27 دسمبر 2007 کو جس دن بے نظیر بھٹو کو پھانسی ڈیتھ ہوئی ہے، اس دن میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، میرے پاس ایک گاڑی تھی کلٹس، تو میری کلٹس کو لوگوں نے کچھ نہیں کہا اور مہنگی گاڑی کو آگ لگا دی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھا، یہ یہاں کراچی، اگر یہ کراچی میں ہوا تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا، وجہ؟ کراچی کراچی کلچرلی آئسولیٹڈ ہے ملک سے. کہ ٹھیک ہے کراچی میں ہنگامہ ہوتا رہتا ہے، ایم کے ایم بھی کرتی رہی ہے، یہ بھی ہوتا رہا ہے. یہ ہوگا لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، اور یہ وہاں سے اٹھے گا. آپ کے خیال میں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں آزاد کشمیر میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ سیٹوں کا جھگڑا نہیں ہے، فرسٹریشن ہے. کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے، ٹھیک ہے. اٹ از فرسٹریشن، چاہے وہ کسی شکل میں نکل رہی ہے. اچھا شبر صاحب دیکھیں، ہم محسن صاحب کی ذہن میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات کاکروچ پارٹی کا جو احتجاج ہے انڈیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے آئی ہوگی کہ انہوں نے یہاں بھی تصور کیا ہوگا. مگر اگر آپ اس احتجاج کو دیکھیں تو شبر صاحب اس نے رزلٹ تو لے کے آیا، ایک استعفیٰ ہی لیا ہے نا. وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، لاشیں نہیں گری، یا کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ مطلب نظام تہس نہس ہو گیا ہو. تو ہم لوگ یہاں پہ اگر اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو پرامن رہی. ہمارے یہاں لاشیں گرے گی. اچھا، ہمارے یہاں لاشیں اس لیے گریں گی کہ ہم لاشیں گرنے کے علاوہ ہم کبھی کسی چیز کو اس سسٹم سے کر نہیں پاتے. ہمیں لاشیں گرانی پڑیں گی، اور لاشیں گرانا اس لیے برا ہوگا کہ جب لاشیں گریں گی تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں. لاشیں گرنے میں کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ تو مجبوری میں آتے ہیں نا بیچارے، کیا کریں؟ آپ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ لاشیں گر گئی تو کیا ہوگا؟ کون سنبھالے گا؟ پولیس تو نہیں سنبھال سکتی نا. اگر لاشیں گر گئیں تو کیا ہوگا؟ نہیں سر، تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ فوج آئے. دیکھیے سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، وہاں بھی لاشیں گر گئی تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میر رضا کا کیس کس طرف جا رہا ہے؟ واٹ از دا فرسٹریشن اگینسٹ میر رضا؟ آپ کے خیال میں کیس میں کیا ہے؟ واٹ از ہیپننگ دیئر؟ کوئی بڑا نام ہے جس کو بچانے کی بڑا نام نہیں ہے، بڑے نام کے ساتھ ایتھنیسٹی کا ایشو ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ایک پرسیپشن ہے، میں نہیں کہہ رہا ریئلٹی ہے. ایک پرسیپشن ہے کہ ایک کمیونٹی نے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور ڈاکٹر نے بیان دوسرے دے دیا. یہی پرسیپشن ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ چیز، اس طرح کی چیز آگے بڑھ سکتی ہے. اب اگر یہ چیز ایتھنک میں ٹرانسفر ہو گئی تو خدا نہ خواستہ بوشہ زدی نہیں بن جائے. دیکھیے بوشہ زدی کیا تھا؟
بشرا زیدی کا کیا کیس تھا؟ اسٹوڈنٹ تھی، روڈ کراس کرتے ہوئے، بس یہ تھا. اچھا، اور کوئی اب بعد میں پتہ لگا کہ بہاری ڈرائیور تھا، وہ تو پٹھان ڈرائیور بھی نہیں تھا. ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ چیزوں کو تاریخ کے دھارے کو چینج کر دیتے ہیں. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں آپ مجھے ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، تمہارے دفتر میں کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے کم ہے؟ اور اگر 1.5 لاکھ سے کم ہے، 2 لاکھ سے کم ہے، تو وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو علاج کرتا ہے؟ میں ایس آئی یو ٹی کا ٹرسٹی ہوں. آج میں ایس آئی یو ٹی گیا تھا، میرے اسپتال کے سامنے میں نے کل رات کو گنا تھا 250 بندہ انٹیریئر سندھ کا زمین پہ سو رہا تھا. میں نے کل میں دن گن کے آیا ہوں رات کو اتفاق سے، میں نے کیونکہ وہاں کچھ ارینجمنٹ کرانا ہے. 250 بندہ زمین پہ سو رہا تھا فٹ پاتھ پہ، اور وہ سمجھ لیں ان کے لیے کمفرٹیبل جگہ تھی. اور وہ جس طرح سے بیچارے بیٹھے، مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس سامان تھا، ٹیچی کیس اور ایک چھوٹا سا بستر ہولڈر، اور کوئی 8-10 سال کا بچہ تھا. تو میں نے کہا تم کیا بیٹھے، وہ سامان لے کے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا جی ہم بہاولپور سے آئے ہیں، میری اماں میری بچی کو، میری بہن کو دکھانے اوپر گئی ہیں، ہم بہاولپور سے آئے ہیں. تو میں نے کہا تم کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا یہیں بیٹھ جائیں گے، رات کو کہیں بیٹھ جائیں گے. یہ ابھی کا واقعہ ہے، کوئی 1 گھنٹے پہلے کا، 2 گھنٹے پہلے کا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ 200 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کے نام پہ خاموش ہیں. ان کو زبان مل گئی نا تو یہ تباہی پھیر دیں گے آپ کو. یہ زبان نہیں ہے نا ان بیچاروں کے پاس. تو آپ کبھی آئیں میرے ساتھ، چلے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح سے لوگ، غریب لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کراچی شہر ہے، سب سے بڑا شہر ہے، اور ابھی انٹیریئر میں کیا ہو رہا ہوگا سوچے کبھی. تو یہ کاکروچ کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں محسن نقوی کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہم ٹپنگ پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر اس کے لیے یہ نوبت نہ آئے، خون خرابہ نہ ہو، لاشیں نہ گریں، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ جو محسن نقوی صاحب کی ریئلائزیشن ہے یہ واقعی جینین ہے؟ اب واقعی ہماری ریاست سوچ رہی ہے اس بارے میں کہ یار اب ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اگر یہ نظام نہیں چل رہا تو کچھ بہتری لانی ہوگی. تو اب کیا واقعی سنجیدہ ہو کے سوچا جا رہا ہے؟ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ ہم سچ بولیں. سچ بولنے کا مطلب بولے نہیں، آپ سچ دکھائیں اور پبلک کی پریشانیوں کو سامنے لائیں. یہ جو آپ نے ایک فائر وال رکھی ہوئی ہے بیوروکریسی کی، جو آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور جن سب نے نیشنلٹی رکھی ہوئی ہیں کینیڈا میں، وہ تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور عوام اور سیاستدان نہیں الٹیمیٹلی مارے جائیں گے. سیاستدان تو واقعی الٹیمیٹلی یہی رہتا ہے نا. اور یہ تو سب سارے کینیڈین نیشنلٹی ہیں، اگر چلیے یہاں سے نکل جائیں گے، مارا جائے گا کون؟ وہی رہ جائے گا نا. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو کون صحیح کر دے، صحیح کرنے کے لیے جو آپ کو ول چاہیے، یا آپ کو جو چیز چاہیے، وہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور اس معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہاؤس آف کارڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر ایک کارڈ گرایا تو یہ پورا بلڈنگ گر جائے گی. تو وہ ایک کارڈ ہم گرانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. اب وہ نہیں گرانا چاہتے تو اس نہیں گرانے کے اوپر اب کیا کہ میں بڑا لیٹ سوتا ہوں، تو میں رات کو نا یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں. آپ مطلب بلیو کریں گے کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے ڈسکشن پر اعلیٰ حضرت کی، مروان بن حکم، شیعہ سنی، شیعہ مسلمان. کوئی ایک بندہ بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ یار میں معاشرے میں کیسے اچھائی لے آؤں، بہتری لے آؤں. بلا وجہ کی. سر آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ 2019 میں آپ نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پھر 2021 میں آپ نے کہا کہ پاکستان گوئنگ تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا نہیں ہے، ڈیفالٹ تو ہے، ڈیفالٹڈ تو ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب مجھے اس وقت کے حالات بتائیں کہ کیا اس وقت کے حالات اس وقت سے زیادہ خراب ہیں،
یا اس وقت زیادہ خراب تھے اب بہتری؟ میرا آپ کا سوال ہے، آپ سے دوسرا سوال ہے، میں اب یہ فائنینشیل پہ نہیں جاتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستانیوں کو اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو اسکول نہیں جاتے وہ پاکستان میں ہیں؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ آپ نے کبھی ڈسکس نہیں کیا؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول اس پہ کبھی پروگرام ہوا آپ کا؟ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ٹائم دیں آپ. نہیں، آپ بتائیں نا، آپ نے کبھی پروگرام کیوں میں نہیں نے کیا؟ ایجوکیشن پہ کیا ہے ویسے. نہیں نہیں، میں آپ ماضی میں نے کافی کبھی، پروگرام کر چکا ہوں. آپ نے کبھی، آپ کے مین اسٹریم میڈیا کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں سر، میں نے پوڈ کاسٹ کی میرا ہے اس مقصد کہنے کا یہ ہے. ہاں اچھا، آپ کے خیال میں اس کا علاج کیا ہے؟ سر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے اور ہیلتھ کے لیے بجٹ رکھنا پڑے گا. نہیں، بجٹ رکھیں گے تو بجٹ کا یوٹیلائز کوئی ہوگا نا. تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. میں منسٹر فائنانس رہ چکا ہوں پاکستان کا، پیسے زیادہ ہیں، بجٹ کا ایشو نہیں ہے. آپ مجھے کل ابھی فون کر کے یہ بتا دیں کہ کراچی میں کتنے گورنمنٹ اسکول ہیں. دیکھو میری بات سنو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو غلام طبقہ ہے، جو ہمارا نوکر طبقہ ہے، وہ غلامی کے پیار سے آگے بڑھے. تو ہم نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ کے بچے میٹرک پاس کریں گے اور میرا بچہ سینئر کیمبرج کرے گا. گورنمنٹ اسکول میں میٹرک پاس کرایا جا رہا ہے، باقی اسکولوں میں سینئر کیمبرج کرایا جا رہا ہے. دو طبقے پہلے دن سے پیدا ہو رہے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ 2.5 کروڑ اس میٹرک والے سے بھی ابے باہر ہیں. بھائی، میٹرک والے تو جب اس کو میٹرک والے کو کوئی زندگی نہیں ملی نا، تو وہ اسکول ختم ہوتے 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 کباڑ خانہ بن گیا. اس میں داخلہ بیکار ہے، اس لیے لوگ بچے اسکول داخل نہیں ہو رہے. اچھا، اب آپ کو بتاتا ہوں، اسکول جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو آپ بیٹھ کر اینالائز کریں کہ وہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کا جو پیرنٹ ہے، بچہ اس کو پڑھانا اس کا ایشو نہیں ہے. اس کو 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ 25,000 روپے کما کے لا دیتا ہے. جی جی ایسا ہی. تو مسئلہ اس کا خرچہ نہیں ہے، وہ ریورس آرڈر ہے. وہ جو بچی ہے اس کے گھر میں، اس کو وہ برا والے گھر شہر میں جا کر نوکری دلا دیتی ہے برتن مانجنے کی. اور برتن اگر اس کی 5 بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی 25,000 روپے مہینے پہ نوکر ہے، اور 25,000 روپے کے حساب سے وہ بن گئی 1.5 لاکھ روپے. اور 1.5 لاکھ روپے میں خیبر آباد میں ایک گھر لے کے رہ رہی ہے. یہ لائف اسٹائل ہے سرائکیوں کا، جس کو آپ کہتے ہیں ویل گورنڈ پنجاب. سر سوال میرا وہیں رہ گیا، جب آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، آج حالات اس سے زیادہ بدتر ہیں. اس لیے بدتر ہیں کہ آپ بتائیں کہ 2019 میں ایکسپورٹ کتنی تھی، آج کتنی؟ وہیں کھڑے نا یار. دیکھو تم کبھی سوچو فیصل، ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھتی؟ سوچنے والی بات ہے نا. دنیا کی ایکسپورٹ کہاں پہنچ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. کیا وجہ ہے؟ کہیں تو پرابلم ہے نا، کہیں نہ کہیں. آپ تو اس معاملے میں چائنا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ چائنا تو امپورٹ کے لیے قصوروار ہے، ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہے. امپورٹ کے لیے ہے. مگر ایکسپورٹ ہماری اس لیے نہیں بڑھتی کہ جو ایکسپورٹروں کے بچے ہیں وہ آج کل فلیٹ بنا رہے ہیں. پورا جنریشن ہی چینج ہو گیا نا. کیا مطلب یہ جو فلیٹ والی بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار جو ایکسپورٹر تھے نا، جی جی جی، تمہاری فیملی ایکسپورٹر تھی، ٹھیک ہے. اب آج کل تمہارے بچے کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. ہاں، سب پلازا بنا رہے ہیں. دیکھ لے جا کر، سب کی یا تو آئی پی پی ہے یا اس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے کوئی. سر دیکھیں، بزنس مین کو تو منافع چاہیے نا. نہیں، تو اس کی وہ وجہ اس کو ایکسپورٹ سے ملے یا بلڈنگ بنانے سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگانی پڑتی ہے. انڈسٹری جو ہوتی ہے اس کا ریٹرن آتا ہے 5 سے 10 سال میں، ٹھیک ہے. بلڈنگ کا، ریئل اسٹیٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے 2-3 سال میں، ٹھیک ہے. لوگوں کا پاکستان کے معاشی مستقبل پہ سے ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. اور میں نے کل اسلام آباد کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے ٹرسٹ کو بالکل اکھاڑ دیا ستارہ والے میاں ادریس کو گرفتار کر کے. آپ نے ستارہ والے کو گرفتار کر لیا
کہ اس نے 10 سال پہلے بجلی چوری کی تھی، یہی ہے نا، اور جہاز سے اتار لیا اس کو، یہی ہوا نا، اور ایک پریس کانفرنس کر دی. بڑی خوشی کی بات ہے. میں اس کے والد کو بھی جانتا تھا، اس کا والد سیلف میڈ آدمی تھا. And now he may be one of the biggest industrialists of فیصل آباد. اب آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اب نیا آدمی انڈسٹری لگائے گا. آپ بتائیں یہ کس کی بونگی ہے؟ آپ فوج کرتے ہیں، یہ بونگی کس کی ہے؟ میاں محمد ادریس کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ پھانسی لگا دیں، مگر پھانسی لگانے کے بعد بتائیں. یہ تو جو سکتا ہے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اس کا، آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں نا. اب پتہ نہیں بیچارہ کہاں ہے اس وقت، ضمانت پر ہے نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چوری تھی نہیں تھی، کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا میں بزنس مین کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون، اچھا آپ کے خیال میں کیا قصوروار کون ہے؟ سر پنجاب حکومت نے کیا تو کیوں پنجاب کیا؟ حکومت نہیں پنجاب کو نہیں کیا، FIA نے کیا. کوئی سیاسی وہ ہوگی کوئی سیاسی کیا یار، اب سیاسی بھی اگر ہوگی نا یار تو مجھے بتاؤ نا، آپ نے بزنس کے کلائمیٹ کو کیا جواب دینا ہے؟ یار آپ سوچ رہے ہوں گے یار، میں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی. اب آپ مجھے بتائیں ایکسپورٹر انڈسٹری لگائے گا؟ سر نئے یونٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ ایک بار بھرپور بحث چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ویسے تو آپ کراچی صوبہ بننے کے پہلے ہی خلاف ہیں، میری ہمیشہ پوڈ خلاف کاسٹ ہوں، میں بالکل. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بار بھی صرف یہ بحث ہی ہے یا واقعی اس کا آؤٹ کم اس بار آئے گا؟ کیونکہ ہمارے جو اقتدار سے بڑے حلقے ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اب لگ رہا ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ واقعی اب یہ والا معاملہ ہو جائے. دیکھیے میں نے اسے کہا ہے کہ جس طرح سے اس کو لے کے چلا جا رہا ہے نا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں صوبوں کی بننے کا مخالفت جو ہے وہ پنجاب کی رولنگ پارٹی کی وجہ سے، وہ نہیں چاہتے ہیں. نہیں تو سندھ والے کون سا چاہتے ہیں؟ یار سن لینا بات، سندھ کو سائڈ پہ کر دے، پنجاب کی رولنگ پارٹی نہیں چاہتی. اب اگر اسٹیبلشمنٹ رولنگ پارٹی کو ناراض کرنے کا افورڈ کر سکتی ہے تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی، ادروائز نہیں بڑھے گی. تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کچھ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ، کوئی خبر نہیں ہے، ایسے ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں مریم نواز کو پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ بیلٹ باکس کھلنے دیں، ایک دفعہ بیلٹ باکس 24 میں کھلے تھے نا، تو اس کے بعد آج آپ کوئی بھی سیٹ جیتا ہوا ہے اور پبلک کو پتا ہے کون جیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ ضمانتیں ضبط والا کیس ہے. یہ جتنے بیٹھے نا، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ عمران خان کو سے محبت کرتے ہیں یا کوئی عمران خان کو لانا چاہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت نہیں کرتے، ان کی ایروگینس سے نفرت کرتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے. دیکھیں میں کسی انسان کو میرا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی ذات پہ حملہ کروں. مجھے نا ایک جملے نے ساری زندگی کے لیے نا مجھے ان لوگوں سے متنفر کر دیا ہے. ایک دن انہیں خاتون نے بیان دیا، ہم رولنگ فیملی. یار کس نے رولنگ فیملی بنایا تمہیں یار؟ رولنگ فیملی یار، کین یو رولنگ فیملی، واٹ از دس؟ کبھی میری شہزادی آقا نامدار کی دختر نے کبھی نہیں کہا رولنگ فیملی. تم کہاں سے رولنگ فیملی یار؟ ہے کون سی رولنگ فیملی ہے؟ جو سیدہ کائنات تھی انہوں نے کبھی رولنگ فیملی نہیں کہا اپنے آپ کو، تم رولنگ فیملی بن گئے. یہ رولنگ فیملی کا جو ٹرمز آپ بھی چلاتے ہیں، آپ لوگ بھی چلاتے ہیں، یہ ان کی اوقات کیا ہے رولنگ فیملیز کی؟ سر وقت کا میں آگے اور میں بڑھنا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ جو لوگ پتہ ہے کیوں ماریں گے؟ ان الفاظ کی وجہ سے ماریں گے. یار یہ آپ کی ایروگینس کی وجہ سے ماریں گے. صحیح. اچھا سر، ابھی آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا یا شاید کہیں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے جہانگیر ترین اور عمران خان کا نام لیتے ہوئے کچھ گفتگو کی ہے.
مجھے اسی کے بارے میں جاننا ہے کہ آخر عمران خان اور جہانگیر ترین میں مین مسئلہ کیا تھا، دونوں کے بیچ میں دوری کیوں ہوئی؟ جہانگیر ترین، لیتے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی سیاسی شخصیت کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے. ٹھیک ہے. 2018 میں عمران خان پاور میں آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اچھے تعلقات کی بنیاد پر. ان تعلقات کی بنیاد جو تھی وہ عمران خان کی ذات سے زیادہ تھی، اور عمران خان کے ساتھ جن لوگوں کو اقتدار، یا جن لوگوں نے عمران خان کے لیے عمران خان کو اقتدار دلوایا میں کہوں گا، اس میں بہت بڑا ہاتھ جہانگیر خان ترین کا تھا. اور جہانگیر خان ترین نے اس کے لیے قربانی یہ دی کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ارینجمنٹ بنی جس پہ جہانگیر خان ترین ڈسکوالیفائی ہو گیا، مگر وہ سب سے بڑا لانے والا آدمی تھا عمران خان کا، وہ ارینجمنٹ ٹیکنیکلی غلط تھی. اس لیے غلط تھی کہ آپ کا سب سے بڑا سپورٹر نہ آپ کا منسٹر بن سکتا ہے، نہ آپ کی پارٹی میں رہ سکتا ہے، نہ آپ کا ایم این اے ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو اندر لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو عمران خان کے پاس اور ان کے پارٹی کے لوگ تھے، وہ ان کی اور جہانگیر ترین صاحب کی رائیولری شروع ہو گئی اس بنیاد پر کہ ہر آدمی کا عمران خان کو یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ سر میں زیادہ قریب ہوں پنڈی کے میں زیادہ قریب ہوں. وہ لال حویلی والے کہتے تھے کہ سر میرے سے بات کرے نا، وہ ایک کہتا تھا سر میرے سے بات کرے نا، میرے سے بات کرے. میں نے 8 مہینے گزارے ہیں ان کے ساتھ. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی قریب نہیں تھا سوائے جہانگیر ترین کے. پنڈی سے؟ ہاں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس کے بڑے ریزنیبل اور تمیز دارانہ تعلقات تھے. میں نے ان کو دیکھا ہے. اچھا، اس کے بعد ان کی ایک فرسٹریشن تھی جو جائز تھی. اس نے مجھے کہا کہ جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ کیبنٹ کو چلا جاتا ہے، ڈیبٹ سارے میرے پاس آتے ہیں. اچھا، یہ غلطی اس کی اپنی تھی کہ وہ ایک عجیب سے مخمصے میں پھنس گیا تھا کہ کس طرح چلے گا سسٹم، کیونکہ نہ منسٹر ہے، نہ پارٹی میں ہیں، نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سسٹم جب اس نے اس سسٹم کو فارملائز کرنے کی کوشش کی تو عمران خان کے نا تجربے کار منسٹر اور بیوروکریسی کی شاطرانہ چالوں نے عمران خان کے خلاف گڑھا کھود دیا اور عمران خان اس گڑھے میں گر گیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی چینی کا اسکینڈل تھا، اس کی وجہ سے چینی جہانگیر کے ترین سینڈل کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو بتایا تھا. ہاں، چینی کا سینڈل بالکل تھا. اس میں جہانگیر ترین کا سن نام لو نا، تھا. بات پوری سن لو. تو ایک دن مجھے جہانگیر صاحب نے کہا کہ یار چینی کا اسکینڈل ہے نا، تو عمران خان کو یہ میسج دو کہ وہ جو ایلیگیشن ہے وہ ثابت کرے اور اپنی طرف سے ایک آدمی اپائنٹ کر دیں. تمہاری طرف سے میری طرف سے تم چلے جاؤ، اور یہ اگر وہ ایلیگیشن بتا دے میں ایکسیپٹ کر لوں گا. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے. عمران خان نے سینیٹر علی ظفر کو اپائنٹ کیا اپنی طرف سے. جہانگیر صاحب کی طرف سے میں گیا. ہم نے لاہور میں بیٹھ کر ایک ہی کیس ٹو کیس دیکھا. علی ظفر نے جا کے عمران خان کو اوپینین دی کہ چینی کا کوئی کیس نہیں ہے، آپ جا کر اگر آپ کو اس بات پہ کوئی میری بات پہ شک ہے تو اس زمانے کا اخبار ہیڈنگ دیکھ لیجیے گا کہ علی ظفر نے کیا بیان دیا تھا. اخباروں میں ہیڈنگ لگی تھی کہ علی ظفر نے کہا ہے کہ چینی کا کوئی کیس نہیں. یہ سب کے سامنے ہے. تو چینی وینی کا قصہ کوئی نہیں تھا. یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جہانگیر صاحب جب انٹرفیئر کرتے تھے، انٹرفیئر کہہ لیں یا انوالو ہوتے تھے،
تو پارٹی اور بیوروکریسی کو پسند نہیں آتی تھی، اور ایک ٹینشن آ گئی، اور ٹینشن میں آنے کے بعد عمران خان نے اس سائڈ پہ اپنا ویٹ ڈال دیا، یہ باہر آ گئے، یہ باہر آ گئے، اور جو الیکٹیبلس لے کر آئے تھے جہانگیر صاحب، انہوں نے نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈال دیا، عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی. یہی ہوا ہے نا، اس میں کوئی پریشانی ہے؟ تو مجھے تو اس میں تو دونوں کا کوئی ذاتی وہ نظر ہی نہیں آ رہا، جہانگیر ترین اور عمران خان کا کوئی ذاتی تو کوئی ابھی وہ بھی نظر نہیں نہیں ہے، آ رہا. ابھی بھی نہیں ہے. اچھا، عمران خان نے آپ نے جہانگیر ترین کو بیان دیکھا ہے عمران خان کے خلاف؟ اس کو ایک ہی شکایت تھی بس. جہانگیر کو آج بھی وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے مجھے شکایت دی ہے کہ میرے بیٹیوں کے خلاف ایف آئی آر کیوں کی. صحیح، اس کی جائز شکایت تھی، ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیا، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے فیصل کہ اقتدار بہت بری چیز ہے، اور اقتدار میں اس سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مشیر کون ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان کی یہ بدقسمتی تھی کہ اس نے جہانگیر ترین جیسا بندہ لوز کر دیا. آپ جو ہے وہ میری پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں، بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، وائرل بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، مگر آپ کچھ جلد بازی میں ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی ایک کھڑا ہو گیا ہے میری پوڈ کاسٹ میں، آپ نے جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ بولا، اور جماعت اسلامی نے آپ کو 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے آپ کے اوپر. تو یہ بتائیں کہ آپ پے کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے دو باتیں میں ایک بات میں آپ کو بڑی کلیریفائی کر دوں، یہ آپ کی بات غلط ہے. میں جلد بازی میں کبھی نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہوں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں. جماعت اسلامی کے بارے میں جو میں نے بیان دیا، اس میں جماعت اسلامی اور وہ بات میری سمجھ نہیں سکے. میں نے آپ کے پروگراموں میں کم از کم 10 پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ شریف لوگ جو موجود ہیں وہ جماعت اسلامی میں ہیں. یہ آپ کے ریکارڈ پر ہوگا. میں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اسلام میں سن 40 میں اگر کوئی نیا ترقی پسند ذہن پیدا ہوا ہے، اس کا نام ابو الاعلیٰ مودودی ہے. اس سے اچھی جماعت آج تک پیدا نہیں ہوئی. ان کا جو سسٹم پارٹی میں چلانے کا ہے، پارٹی بنانے کا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. مگر وہ میں نے یہ بھی مگر ساتھ میں نے یہ کہا وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور وہ جو کر رہے ہیں اس سے یہ پرسیپشن آ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی فائر وال ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پیسے لینے کا سوال ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو IGI کے زمانے میں پیسے لیے گئے تھے، یاد ہے؟ نہیں سر، یہ تو احتجاج ختم میں کرنے کی پوچھ بات رہا ہو ہوں رہا ہے آپ نا. سے، IGI کے زمانے میں پیسے لیے گئے تھے، قاضی صاحب نے تو نہیں یاد ہے؟ نہیں، پیسے لیے گئے تھے، نہیں لیے گئے تھے. مختلف سیاسی جماعتوں کا نام آیا، اس الطاف کی حسین کا لسٹ میں نام کون آیا. کون ہے؟ قاضی حسین احمد تو دیکھ نہیں تھے. لیجیے گا. قاضی حسین احمد کی بات نہیں کرے، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا. مگر اگر کوئی میرے مطلب میں نے نہیں کہا کہ پیسے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پرسیپشن یہ نکلتا ہے کہ یہ کسی کی جگہ پر آ جاتے ہیں. پرسیپشن کی بات ہے نا، آپ پرسیپشن کریں. آج آپ جائیں، میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا، انہوں نے احتجاج کیا شارع فیصل پر. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس کا ریئل ایفیکٹ ہوا؟ دیکھیں بالکل فرینکلی بات کریں، جذبات کی بات نہیں کریں. ان کے احتجاجات، ان کا جو جس طرح سے یہ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ میں تو ایک ایز اے ہیومن بینگ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں نا، ہم تو ساری زندگی دیکھتے رہے نا، ہم نے ان سے مارے بھی کھائی ہے پنجاب یونیورسٹی میں ان کے دہشت گردوں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب واٹ از دی شائکی آف دس پارٹی؟ آپ بتائیں نا. میں دیکھ رہا تھا کہ جس کوالٹی کا بینر لگے ہوئے ہیں، جس کوالٹی کی یہ کمپین کرتے ہیں، اور رزلٹ بھی میرا نہیں خیال کہ اتنے نائب ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ سب بیکار کی ہونا کچھ نہیں ہے. سر اس کیا آپ کے خیال میں، آپ مجھے بتائیں، غزہ پہ انہوں نے اتنے مظاہرے کیے، تو غزہ کے بارے میں آپ کے خیال میں، کیا ان کے خیال میں جو غزہ کے بارے میں مظاہرے کر رہے تھے، اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان پہ ہوا؟ عوام میں کچھ ہوا؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مگر میں آپ کے پروگرام میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، اگر ان کو کوئی میرے بیان سے کوئی دکھ پہنچائے تو بس آئی ایم سوری فار دیٹ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اعتراض ہے پیسوں والی بات پہ. میری پیسے بات والے بھی ہوئی تھی، میں نے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کو
میں نے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کو کال بھی کی تھی, تو ان کو اعتراض ہے, آپ نے یہ جو پیسے لینے کا الزام لگایا نا, ان کا کہنا یہ ہے کہ ساری الزامات ہم پہ لگتے ہیں, مگر کرپشن کا الزام کوئی ہم پر سوچ سمجھ کے لگاتا ہے کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. کرپشن کی بات ہی نہیں کی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے کہا کہ پیسے لے کے ختم. اچھا میری بات, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. آج 1979 کی افغان وار ہوئی تھی, تو جن صاحب نے آپ سے بات کی ہے نا جماعت اسلامی کی پیسے نہیں لینے کی, اس سے کہنا کہ شبر صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا ہے, ابراہیم صاحب, جو جماعت اسلامی کے کیشیئر تھے. میں نے ان سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا زندگی میں, مگر مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ افغانستان کی وار کے فنڈ کہاں آتے تھے اور کہاں جاتے تھے. تو میرا منہ نہیں کھلوائیں تو بہتر ہے. سر شبر صاحب, یہ تو پھر آپ بات کو بڑھا رہے ہیں. میں آپ سے سوال اس لیے کہا تھا, کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ اتنے معصوم ہو, ہنس رہے ہو, مجھے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں شوق ہو رہا ہوں. نہیں, آپ مذاق کرو میرے ساتھ, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ افغان جہاد کے پیسے کیا پارٹیوں کے تھرو تقسیم نہیں ہوتے تھے؟ سر وہ تو میں نے آپ کو پرانی والی بھی میزان بینک والا وہ جو دوسرا کیس تھا اس کی بھی بات کی کہ سیاست دانوں میں پیسے بٹے. میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں, اتنے تم شریف نہیں بنو, میں پوچھ رہا ہوں کیا افغان جہاد کے پیسے میں کیا یہ پارٹیاں انوالو نہیں تھی؟ ارے یار میری بات سنو, میں تو یہ بات مان رہا ہوں کہ جہاد تھا, مگر آپ کے تھرو پیسے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ پوچھ لو, آپ پوچھ لیں حافظ نعیم صاحب سے, آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آپ کے تھرو آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ بتا دینا مجھے, ہاں نہ کر دیں گے نہیں آئے. سر دیکھیں وہ تو ایک معاملہ جہاد جب وہ نہ کر دیں گے میں آپ کو جواب دے دوں گا. نہیں, اگر وہ ہاں بھی کہتے ہیں اس وقت تم نے میری کتاب پڑھی ہے, بایوگرافی پڑھی ہے, اس ایشو کے بارے میں کیا لکھا ہے پڑھو تو صحیح. تم کتاب پورا پڑھتے تو ہو نہیں. اس پوری کہانی لکھی ہوئی ہے, پوری کہانی لکھی ہوئی ہے, میری بایوگرافی میں لکھی ہے. تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں ایسے ہی بیان دے کے چلا جاؤں گا؟ پوری کہانی لکھی ہے میں نے کہ کن اسلامی پارٹیوں نے پیسے لیے ہیں, کیسے وہ پیسے موو ہوئے ہیں. پڑھو جا کے کتاب. تو مجھے اس کے بعد ایک بندے کا ٹیلی فون آیا, اس نے بڑی اچھی بات کی کہ سر آپ نے پارٹی کا نام کیوں نہیں لکھ دیا؟ میں نے کہا یار دفعہ کرو, میں نے پارٹی کا نام نہیں لکھا, میں نے لکھا ایک پارٹی. جا کے کتاب پڑھ لو, موجود ہے, میری بایوگرافی پڑھو, 32 آن کار روڈ, دیکھو. اگر تمہارے پاس یہ پڑھی سی پہلے دکھا دو, ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں تمہیں. تم لوگ اتنے معصوم نہیں نظر تم کوشش کرتے ہو, اور مجھے آج یہ یقین ہو گیا کہ تم اندر سے جماعتی ہو, تقریباً مجھے یقین ہے. سر اگر پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہے نہیں, اور اگر ایسا ہے تو سب سے زیادہ موقع میں آپ کو بولنے کا دیتا ہوں کہ آپ میرے شو پہ بیٹھ کے بات کریں. اور تم اگر آج بھی یہ کہہ رہے ہو کہ ان اسلامی پارٹیوں نے افغان جہاد کے پیسے چینلائز نہیں کیے, تو تم یا تو بہت معصوم ہو یا تو مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. میں تو بیچ کا پھڈا نپٹا رہا ہوں کہ یا دیکھو اتنے قابل بنتے ہو, یا تو تم معصوم ہو یا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. لیکن نا تم کوئی بچے تو نہیں ہو نا, یا تو تم اتنے ہنسنے مسکرا رہے ہو کہ یار یہ شبر صاحب کو بیوقوف بنا رہا ہوں, ان سے کچھ اگلوا رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں ہے, اور میں تو صرف یہ معاملہ بتا رہا تھا کہ ان سے یار دیکھی جائے گی, یار اللہ مالک ہے, کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں, مگر میں اگر ان کی کوئی دل شکنی ہوئی ہے, اگر ان کی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے اس طرح لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو فائنینشیل میٹرز میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, چیزیں افغانستان جہاد کی بھی شامل ہیں, آئی جی آئی والے بھی چیزیں شامل ہیں. لوگوں ہو سکتا ہے آئی جی آئی کی لسٹ بھی ہے, مہران بینک کی بھی ہے, ساری قصے ہیں نا, غلط کہہ رہا ہوں ہیں؟ کیا آئی جی آئی کا حصہ تھے نہیں تھے؟ سیاسی پارٹیوں میں پیسے تقسیم ہوئے نہیں, سیاسی آئی جی آئی کا حصہ تھے. جی, آئی جی آئی کو پیسے ملے تھے تو آپ پارٹی تھے, کیا مطلب ہوا؟ آپ بتائیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر اس میں پھر یہ تو یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہ تمام سیاسی پارٹیوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ آئی جی آئی کا حصہ تھے, اس کے بینر پہ الیکشن لڑ رہے تھے؟ بالکل تھے. تو پھر آپ کو پیسے ملے, آپ کو نہیں ملے, آئی جی آئی کو ملے تو آپ کو نہیں ملے. کیوں معصوم بن رہے ہو؟ آئی جی آئی کو پیسے ملے نہیں ملے, مانتے ہو؟ سپریم کورٹ میں اسلامی جمہوری اتحاد جس کا وائٹل پارٹ جماعت اسلامی تھا, اس کو پیسے ملے تھے؟ کس نے دیے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کے پیسے نہیں لیتے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نہایت شریف ہے, میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا کہ پیسے لیتے ہیں, مگر میں صرف 2 ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی جی آئی میں پیسے آئی جی آئی کو ملے تھے, سب کے سامنے موجود ہے.
اور اس میں جماعت اسلامی پارٹی تھی. افغان جہاد کے پیسے ان پارٹیز کے تھرو موبلائز ہوئے تھے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, اس میں ڈاؤٹ کیوں ریز کر رہے ہو؟ انہوں نے بے ایمانی کوئی نہیں کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں بے ایمانی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جا کے بم مارا ہو افغانستان میں نہیں کہہ رہا. سر مگر آپ کا یہ والا جو جملہ تھا اس میں اسپیسیفک جماعت اسلامی ٹارگٹ ہو رہی ہے کہ یہ احتجاج کو ختم کرنے کے لیے یار پیسے لیتے ہیں. قصے کو ختم کرو, بعد میں بات کر لیں گے. چلیں آگے بڑھو. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کرپٹو میں کام کرتے ہیں؟ کرپٹو نہیں, نیور, آئی ہیٹ کرپٹو. اچھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے جاننے والے نو عزیز کوئی نیور, قریبی رشتہ میں دار کسی ایسے بندے سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا جو کرپٹو کا کام کرتا ہے. کوئی دوست وغیرہ بھی؟ اور میں نے آرٹیکل لکھا ہے, 2 آرٹیکل لکھے ہیں اخبار میں کرپٹو کے خلاف. کیوں, کیا ہوا؟ چلیں سر, مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ کم از کم کسی معاملے پہ تو آپ اور کراچی دارالعلوم یا مفتی تقی عثمانی ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے بھی کرپٹو کو حرام, الف بے بھی نہیں پتا کرپٹو کی. نہیں تو He is totally wrong in his fatwa. He is totally wrong in his fatwa. میں نے اس کے بعد ٹویٹ کیا تھا. اچھا آپ نے میرا ٹویٹ نہیں دیکھا؟ نہیں, میں نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ آئی ہیٹ کرپٹو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو ان کرپٹو, بٹ تقی عثمانی فتوا از رانگ. اٹ از ناٹ ان اسلامک. ان کو نہیں پتا کہ کرپٹو کیا ہے. کرپٹو از اے میڈیم آف ایکسچینج, اینڈ میڈیم آف ایکسچینج ان اسلامک نہیں ہو سکتا. پھر آپ اس ڈالر کے نوٹ کو بھی ختم کریں. ڈالر کے نوٹ میں اور کرپٹو میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف اتنا فرق ہے ڈالر کے نوٹ کے پیچھے فیڈرل ریزرو بیٹھا ہوا ہے جو کہ یہودیوں کی حکومت ہے. تو تقی عثمانی صاحب کا میرا اختلاف کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو پتہ ہے اختلاف کیا ہے آپ کا؟ نہیں آپ بتائیے مجھے. ذاتی ہے. ذاتی ہے. ذاتی کیوں ہے؟ ذاتی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے یزید کے فیور میں. اس یزید کے فیور والی کتاب کے اندر تقی عثمانی صاحب نے پریفیس لکھا ہے شاید. تو جو آدمی یزید کو فیور کر سکتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. چلیں حرام حلال کی بات ایک الگ رہ گئی, تو آپ کیوں لائک نہیں کرتے کرپٹو کا؟ آپ تو فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, انویسٹمنٹ ایڈوائزر بھی ہیں, ٹیکس کو سمجھتے ہیں ان چیزوں. کرپٹو اسینشلی کیونکہ اس کا جو انڈر لائنگ اس کا جو ایشوئر ہے, کرپٹو کا ایشوئر ہے وہ آپ کو ان نون ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کرپٹو کوائن لے رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کرپٹو کا کوائن کس نے ایشو کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. بٹ کوائن کا نا, بٹ کوائن کی کس نے ایشو کیا ہے؟ جاپان کے تھے وہ. ابے کون بندہ ہے تمہیں پتا ہے؟ جاپان کا وہ نہیں, چوری ہے نا وہ. جی جی جی. تصویر دیکھی ہے اس کی کبھی؟ نہیں تصویر نہیں. تو پھر تو ایک ان نون آدمی پہ رسک لینا چاہتے ہو؟ اچھا سر, ٹائم بہت لمبی ڈسکشن ہو گئی, ذرا بس ایک دو سوال ہیں لاسٹ. اچھا سر, آپ اکثر جو ہے وہ مذہب پر بات کرتے ہیں, ہمارے والے خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں, ابھی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ کا ان سے اختلاف ہے, منفی خیالات رکھتے ہیں. مگر جب منفی نہیں, یزیدی, یزید کو انہوں نے, چلیں آپ نے اور زیادہ سخت لفظ کہہ دیا. نہیں منفی کا ایشو نہیں ہے. ہاں, یزید کے بارے میں میرا ویو ہے, غلط یا صحیح, ٹھیک ہے, میرا ویو ہے کہ یزید کے بارے میں ان کا گوشہ نرم ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے والے جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں آپ جو خیالات رکھتے ہیں سب جانتے ہیں. مگر سر جب آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے تو آپ ابھی محرم تھا تو آپ کی ایک تصویر بھی نظر سے گزری, میں چاہوں گا کہ پلے بھی کر دیں. آپ خود جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ کر, ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم نے میری تصویر لگا دی, جیسے چلا دو گے تم. نہیں اگر آپ منع کریں, نہیں میری بات سنو, چلاؤ. جی جی. تم نے میری 9 مجلسیں نہیں سنی. میں تمہارا اتنا جاننے والا ہوں سر, میں نے ایک سن لو, میں تمہارا دوست ہوں. نہیں میری بات سنیں, میں تمہارا دوست ہوں, تمہارا جاننے والا ہوں. تم نے میری مجلس نہیں سنی. افسوس اس بات کا ہے نا مجھے کہ تم صرف شرری والی باتیں کرتے ہو نا, کہ شر والی بات نکل آئے یہاں سے کوئی. چلیں آپ اگلی دفعہ نہیں, کروائیں, میں سب سے آگے بیٹھا ہوں. آپ نے میری مجلس نہیں سنی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے 12 لیکچر دیے مائنڈ ٹاکس کے اندر علیب الدین کو, مذہبی معاملات پر. وہ بھی آپ نے نہیں سنے. آپ نے لنک ہی نہیں بھیجا. لنک میں کیوں بھیجوں یار, ساری دنیا میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تمہارے خیال میں شبر صاحب ایک اہل تشیع ہیں, وہ اپنی مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں. شبر صاحب کے زیادہ دشمن اہل تشیع بہ نسبت سنی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے میری مجلس نہیں سنی. میری مجالس پہلی سے لے کر 9 تاریخ تک ہر مجلس کا ڈیوریشن 1.5 گھنٹہ ہے.
اور ہر مجلس کا ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے، اور پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر ہر مجلس میں کم از کم ہر ٹاپک پہ میں نے 20 آیتوں کی تفسیر کی ہے. تم لوگوں نے وہ چیز سب اگنور کر دیا. تم نے کہا کہ شبر صاحب نے مجلس پڑھ دی. اب آ جائے، میں تو اس کو اپریسیشن کے اس میں لے رہا ہوں، مگر میں حیرت ہو رہی ہے مجھے. ہمارے ہاں مجلس پڑھی جاتی ہے ممبر پہ بیٹھ کے. جی جی. میں نے کہا میں نے ممبر پہ نہیں بیٹھنا. اچھا. آپ وہ مجلس دیکھیں، میں نے کرسی بیز لگوائی ہوئی ممبر، اس لیے کہ میں اس اپنے آپ کو گنہگار کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ممبر رسول میں بیٹھوں. یہ جو ممبر رسول میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی پتہ نہیں کتنی جرت ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ ممبر رسول میں بیٹھوں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری، میں نے یہ انشور کیا کہ میں کوئی ایسا لباس نہیں پہنوں گا جس سے یہ لگے کہ میں کوئی کلٹ ہوں. میں نے ساری مجلسیں پینٹ شرٹ میں پڑھی. ٹھیک ہے. اور ان مجالس سے پہلے ہمارے سب سے بڑے امام بارگاہ کھارادر کے مولوی صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا کہ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ شبر صاحب کی مجالس میں نہیں جائیں. چیک کر لیں جا کے، موجود ہے یوٹیوب پہ وہ تقریر بھی. تم جانتے ہی نہیں مجھے ایکچولی، تم نہیں جانتے، یو ڈونٹ نو می. تم بالکل مجھے سمجھتے ہی نہیں. اور میں آج آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جو میں نے خالدینہ ہال میں کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں مذہبی معاملات کو تبدیل کر دے گا. میں نے نوجوانوں کو وہ چیز دی ہے جو شاید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت جگہ جائے گی. میں نے بالکل ڈفرینٹ ڈائمنشن دی ہے، میں انہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے ریگولر مولانا ٹوپیاں پہن کے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے آ رہے ہیں نا، یہ تمہیں کہیں نہیں لے جائیں گے. کہ تمہیں یہ تباہ برباد کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میری مجالس پہلی مجالس کا ٹاپک کیا تھا؟ رزق. کر کے دکھائے تقریر کوئی رزق کے اوپر 3.5 گھنٹے کی تقریر. ایک لفظ بھی میں نے قرآن مجید کے علاوہ نہیں بولا ہے. 3.5 گھنٹے میں نے رزق پہ تقریر کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے. 3.5 گھنٹے ایک لفظ پہ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. میرے 1000 دشمن ہیں، سب یوٹیوب پہ چل رہا ہے، میرے کسی فل اسٹاپ کامے پہ اعتراض نہیں ہوا ہے کہ شبر صاحب نے یہ خالدینہ ہال کی مجلس میں یہ والا جملہ بولا ہے نا، یہ غلط ہے. تو تم لوگ مجھے ابھی تک سمجھے نہیں ہو. میں جس دن سامنے آ گیا نا پوری طرح، اگر میں سامنے آ گیا نا اپنی چیزوں کے ساتھ، تو یہ معاشرہ ہل جائے گا. میں تو بہت میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں، میرے لوگ مجھے روکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کے خیال میں خالدینہ ہال کے ممبر میں بیٹھنا مذاق تھا؟ آپ کے خیال میں مذاق ہے؟ نہیں، مجھے ایک وہ لگا، تبھی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک عام چیز نہیں ہے نا یہ. ہاں، ہمت کر سکتا ہے کوئی ہمت کر سکتا ہے کراچی کے مین مجلس میں بیٹھ کے مجلس پڑھنے کے؟ سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور یہ لاسٹ سوال بھی ہے. آپ نے بھی رسک کی بات کی. ہر پاکستانی مزدور جو ایوریج پاکستانی ہے اس کو دیکھیں تو وہ رسک کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بائک والا ہے تو 12 گھنٹے بائک چلا رہا ہے، 40-50 ہزار روپے لے کے آتا ہے، گھر والوں کی کفالت کرتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی اتنی محنت کر رہا ہے، غریب پاکستانی، مگر اس کی حالت پھر بھی نہیں بدل رہی، سوائے اس کے کہ وہ کچھ چند روپوں کا کھا سکے اور بجلی کے بل بھر سکے. اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیا یہ غلطی اس شخص کی ہے یا اس سسٹم کی غلطی ہے؟ قصوروار کون ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو رزق دیا ہے. آج کل سوڈان میں لوگ خیز سے مر رہے ہیں. جی، حالات برے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق نازل کر دے دیا، کیا اس کو اس آدمی کے منہ تک بھی پہنچاتا ہے؟ نہیں. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ انسان کو دماغ دیا، ہاتھ پیر ہلائے. نہیں، وہ تو بیچارہ ہاتھ پیر ہلا رہا ہے مگر اس کو پھر بھی رزق نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے. جو درمیان میں رازق ہے نا وہ بے ایمان ہے. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ آ گئی سر. نہیں سمجھ آئی. رزق پہنچانے والا، رزق جو انسانوں کے درمیان میں، اللہ اور انسانوں کے درمیان میں جو رزاق ہے نا، وہ رزاق اللہ تعالیٰ کا رزق انسانوں کو نہیں پہنچانے دے رہا.
اور وہ رازق جو درمیان والا رازق ہے، وہ رازق کہ اچھا اور برا ہونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، سوسائٹی کے سسٹم سے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے وہ جو رازقین ہیں، جو رازق ہیں امریکہ کے، وہ عدل پہ قائم ہیں، اس لیے ان کا معاشرہ خوشگوار ہے۔ آپ کے جو رازق ہیں درمیان والے، وہ کفر پہ شامل ہیں، اس لیے آپ کا معاملہ بے ایمان ہے۔ تو وہ درمیان والے رازق ہیں نا، ان کو آپ نے مسلمان نہیں بنانا، آپ نے ان کو عادل بنانا ہے۔ سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ نے ان درمیان والے رازقین کو عادل بنانا ہے کہ وہ صحیح رزق تقسیم کریں۔ ان کو کلمہ نہیں پڑھوانا، آپ ان کو کلمہ پڑھوانے جا رہے ہو، آپ انہیں مسجدوں میں لے جا رہے ہو۔ یہ میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مجالس میں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج میں شی جی پن ہے امریکہ چائنا پریزیڈنٹ، اس کے پاس چلا جاؤں اور اسے بولوں کہ تو مسلمان ہو جاؤ، وہ کہے گا پاگل ہو، کیوں ہو جاؤں؟ کیا جواب دوں گا میں اس کو؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو میں نے وہاں ریز کیے، مگر تم لوگوں نے وہ نہیں دیکھنا، اس لیے کہ تمہیں کوئی تمہیں چٹکلے چاہیے، تمہیں کوئی انٹرسٹنگ چیز چاہیے۔ تم نے میری 9 مجلسیں نہیں سنی۔ سر آپ کا شکوہ بالکل آپ نے نہیں سر سنی نا، آپ میں اس کو سیریسلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ نہیں میں نے سر میں ہی یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تصویر دیکھی، اس کے بعد میں نے یہ چیک کیا، مجھے ایک خوشگوار کہہ لیں یا ایک حیرت سی ہوئی کہ شبر صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے 2.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو۔ سر آپ آئے بھی تو لیٹ ہے نا، کافی نہیں دنوں کے بعد یار، ہماری سٹنگ ہو رہی ہے۔ پورے پاکستان میں پورے دنیا میں چل رہا تھا کہ شبر زیدی صاحب لائیو میں جیسے چل رہی تھی، آپ کو نہیں یاد آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ نہیں شبر صاحب۔ اچھا اب دوسری بات بتا دیتا ہوں میں، وہ ساری جو کتاب جو ساری مجالس میں نے پڑھی ہیں، میں وہ عالم نہیں ہوں کہ مجلس پڑھ کے آ گیا اور گھر چلا گیا، میں نے وہ ساری مجالس کتابی شکل میں چھاپ دی ہے، جو اگلے ہفتے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی چلیں، اس کی کاپی آپ اگلے ہفتے آ جائے گی۔ اور آخری بات بتا رہا ہوں میں، اسی طرح میں قرآن مجید کا ایزی انگریزی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ اچھا، اور وہ میں نے تقریباً 8 سپارے کر دیے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ کے جب ابھی اس پروگرام کے بعد جب کمنٹ آئیں گے نا، تو اس میں یہ کمنٹ آئے گا کہ ان کو عربی تو آتی نہیں اور یہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، آئے گا یہ کمنٹ، میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں آنے دیں۔ آپ نے انگریزی میں کیوں کیا سر؟ انگریزی مطلب یہاں ہماری پاکستان زبانی میں تقریباً جو ہے وہ 80% لوگ اردو سمجھتے ہیں، ہماری بولتے ہیں، زبانی جانتے ہیں، آپ نے انگلش میں کر دی۔ ہماری زبانی انگریزی ہے۔ آپ اردو میں کرتے زیادہ لوگ مستفید ہوتے سر۔ آپ مجھے اردو کے ترجمے کے آج جو دیکھیں، 2 چیز ہوتی ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ثواب کے لیے، ایک قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے جو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور وہ کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے۔ وہ جو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں سے 80% آج انگریزی والے ہیں، اردو والے نہیں ہیں۔ اردو والے کے پاس تو بیچارے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے آپ؟ وہ تو بیچارہ عربی پڑھ کے سوال پڑھ کے مولوی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو میں اس کے لیے تھوڑی لکھ رہا ہوں، میں تو اس بچے کے لیے لکھ رہا ہوں جس کا پیٹ بھرا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اب کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں اسے کہہ رہا ہوں بھائی تو یہ غلط کہہ رہا ہے، قرآن مجید کوئی چیز نہیں ہے، ایک دفعہ یہ دیکھ تو لے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نا آج آپ اس سے اسی کی زبان میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کے سٹائل میں اچھا سمجھانا اب چاہ رہے میں ہیں۔ نے کیا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید کے انگریزی میں پہلا جو ترجمہ ہوا تھا اس کا نام تھا پکتھول۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کو لیا ہے اور پکتھول کا ترجمہ نیچے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کا دوسرا انگریزی ترجمہ ہوا تھا، جو اچھا ترجمہ کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ یوسف علی، وہ میں نے نیچے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ترجمہ جو ابھی ریسنٹلی اہل سنت کا ترجمہ آیا ہے، وہ خطاب نام ہے، کچھ سبت خطاب، ویری نائسلی ڈن، میں نے تیسرا وہ لکھ دیا ہے۔ اور چوتھا میں نے لکھ دیا ہے ہمارے اہل تشیع کا میر احمد علی، وہ میں نے لکھ ٹھیک دیا۔ ہے۔ پہلے تو آپ آیت اٹھائیں گے نا، تو آیت کے نیچے آپ کو 4 ترجمے نظر آئیں گے مختلف۔ ٹھیک ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد ہر آیت کے اوپر 5 سے 10 لائن میں نے اپنی لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ میرا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
اس کو بناتے ہوئے اللہ کا شکر ہے اب میری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو قرآن مجید کی ڈکشنریز ہیں وہ ساری انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میری تفسیر آئے گی، تفسیر تو نہیں کہنا چاہیے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن آئے گی تو آپ لوگ خوش ہوں گے. مگر مجھے یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے لوگ نہیں، ایک سیکنڈ، مجھے یقین ہے، مجھے کہنے دیں، مجھے یقین ہے نہ آپ اسے خریدو گے نہ آپ اسے پڑھو گے. آپ سے میں کیوں خریدوں گا؟ آپ کو گفٹ کرنا چاہیے سر. نہیں گفٹ کیوں کروں میں؟ نہیں سر یہ تو گفٹ کیوں کروں میں؟ آج تک آپ کے ساتھ جو میرا ریکارڈ رہا ہے اس میں مجھے یقین ہے نہ تم اسے پڑھو گے نہ تم اسے خریدو گے. بٹ آپ کی آٹو بایوگرافی پوری پڑھی ہے میں نے، آپ نے میرے اوپر چیپٹر لکھا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے. اس میں تو جماعت اسلامی والا تو پڑھا ہی نہیں. وہ میری نظر سے پتہ نہیں کیسے رہ گیا. آپ نے وہ ڈاکٹر والا قصہ جو آپ کا ایک تھا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اور میں یہ بتا دوں کہ میرا میں کل بھی سیکولر تھا، آج بھی سیکولر ہوں. مذہب کے سیاست سے ملنے سے میں کل بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں، اور میرا جو کنوکشن ہے وہ تبدیل کبھی نہیں ہوا. قرآن مجید میرے لیے ایک روحانی کتاب ہے، اور بحیثیت انسان کے، بحیثیت ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی کے، میری یہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. یہ تو بڑا نیک کام آپ کر رہے ہیں. نہیں نیک نہیں، یہ نیکی کو سائڈ پہ رکھ دو، مجھے نیکی نہیں چاہیے، مجھے نیکی نہیں چاہیے. مجھے یہ میرا نیکی والا کام نہیں ہے، یہ میرا اکیڈمک کام ہے. دیکھیے پرابلم آپ سمجھو فیصل، آپ سمجھے گا، آپ نیکی کر کے مجھے نہ بیوقوف نہیں بناؤ. نیکی نہیں کی میں نے، یہ میں نے اکیڈمک کام کیا ہے. اکیڈمک کام کا مطلب یہ علمی کام ہے. یہ میں نے کسی کے ثواب کے لیے نہیں کیا، نہ اس کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری کتاب ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہماری کتاب ہے نا، ہماری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، تو ہمارا کیا یہ فرض نہیں ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا چاہیں؟ بالکل، چاہے اس کو مانے یا نہیں مانے یا اسے عمل کرے نہیں کرے وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا. مگر کم از کم سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب ہم عمل پہلے شروع کرتے ہیں، سمجھتے بعد میں ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں یہ آپ پہلے تو یہ والی بکس آپ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پہنچائیں گے جو آپ نے مجالس میں تقاریر یہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہی ہے. آ رہی ہیں تو وہ پہنچائیے گا، اور پھر مجھے شدت سے انتظار ہے. نہیں میں آپ کو تو نہیں دوں گا، خیر وہ تو ہاں وہ تو ویسے وہ تو مفت میں، وہ تو اس کی پرائس کو ہے نہیں، وہ تو ویسے ہی ہے، وہ آپ کو بھجوا دوں گا. مگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ دیکھے نا، جا کے مجلس پڑھ لینا. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت. آج ذرا روٹین سے لمبی گفتگو ہوئی مگر میں نے بہت انجوائے کیا، اور امید ہے کہ ویور بھی انجوائے کریں گے. دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.